الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. حضرت جی ایک منٹ میں تھوڑا یہ سمجھا دیتا ہوں. پارٹیسپینٹ جتنے بھی ہیں سب میوٹ میں ہیں فی الحال. جی ہم لوگ اس کلاس کو 2 حصے میں کریں گے. جی ہاں پہلے ہوگا تقریر ہونے کے بعد اراؤنڈ 30-40 منٹس کے بعد نیکسٹ سیشن ہوگا کوشچن اینڈ آنسرس کا انشاءاللہ. اوکے. تو کوشچن اینڈ آنسرس کے پہلے ایک 3 to 5 منٹس بریک دیا جائے گا. ان کیس اگر ڈسکنیکٹ ہوا, جو بھی پارٹیسپینٹس ہیں ان کو میں بول رہا ہوں, ان کیس اگر ڈسکنیکٹ ہوا تو سیم لنک کو دوبارہ آئیے گا, آپ سیم لنک کلک کر کے دوبارہ جوائن کریے انشاءاللہ. اوکے اوکے حضرت آپ شروع کیجیے انشاءاللہ. بسم اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. محترم سامعین کرام, ہر قسم کی تعریف و توصیف, حمد و ثنا, کبریائی اور بڑائی اس رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہم تمام کے تمام انسانوں کو پیدا کیا. بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام کے تمام انبیاء کرام پر, بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, جنہوں نے دین اسلام کو ہم تک مکمل طریقے سے پہنچا دیا. حمد و صلات کے بعد محترم سامعین کرام, یہ رمضان المبارک کے آخری ایام چل رہے ہیں اور انشاءاللہ 1-2 دن کے بعد یہ رمضان کا بابرکت مہینہ ہم سے جدا ہونے والا ہے. میرے محترم, اس تعلق سے ہم اللہ رب العالمین کا جتنا شکریہ ادا کریں اتنا کم ہے, کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ہماری زندگی کے اندر دوبارہ سے یہ رمضان کا مہینہ ہمیں عطا کیا. ہمارے معاشرے کے اندر کتنے ایسے لوگ ہیں جو سال گزشتہ ہمارے ساتھ رمضان کے مہینے میں ہمارے ساتھ میں تھے, لیکن اس سال وہ رمضان کا مہینہ ہمارے ساتھ نہیں گزار رہے ہیں, کیونکہ موت نے انہیں مہلت نہیں دیا. اللہ رب العالمین کا فیصلہ ان کے لیے آ گیا اور وہ لوگ اس دار فانی سے کوچ کر گئے.
اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ کرتا ہے، مشکل کا ارادہ نہیں کرتا ہے. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور تاکہ تم روزوں کی گنتی کو پورا کرو. اس نے جو تمہیں ہدایت دی ہے اس پر تم اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کرو تاکہ تم اس کا شکریہ ادا کرو. میرے محترم، ہم اللہ رب العالمین کا جتنا شکریہ ادا کریں اس چیز کے اوپر کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں رمضان کا مہینہ دوبارہ سے عطا کیا تھا، اور ہم نے اس رمضان کے مہینے میں مکمل طریقے سے ہم نے اللہ رب العالمین کی عبادت کیا. جتنا ہم سے ہو سکا ہم نے اللہ رب العالمین کو خوش کرنے والا عمل کیا. ہم اللہ رب العالمین کا جتنا شکریہ ادا کریں اتنا کم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ دو آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. وہ دو آدمی اللہ کے نبی کے پاس آئے اور دونوں نے آ کر کے ایک ساتھ اسلام قبول کیا. دونوں نے آ کر کے ایک ساتھ اسلام قبول کیا، اور ان دونوں آدمیوں میں سے ایک آدمی بہت زیادہ اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنے والا تھا، بہت زیادہ وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والا تھا، جبکہ دوسرا آدمی جو تھا وہ اس سے کم عبادت کرتا تھا، اس کے اتنا محنت نہیں کیا کرتا تھا. حضرت عبید اللہ بن طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ جو آدمی زیادہ عبادت کرتا تھا، جو آدمی زیادہ کثرت سے روزہ رکھا کرتا تھا، جو آدمی زیادہ اللہ رب العالمین کو خوش کرنے والا عمل کرتا تھا، اس کا انتقال پہلے ہو گیا، اور اس کے ٹھیک ایک سال کے بعد وہ آدمی جو کم عبادت کرتا تھا، جو کم روزے رکھا کرتا تھا، اس کا انتقال اس کے ایک سال کے بعد میں ہوا. حضرت طلحہ بن عبید اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ خواب میں دکھایا گیا کہ وہ آدمی جس کا انتقال ایک سال کے بعد میں ہوا تھا، وہ آدمی جنت میں پہلے جا رہا ہے اس آدمی سے جو کہ ایک سال پہلے گزرا ہوا تھا، جس کا انتقال ایک سال پہلے ہوا تھا. وہ جنت میں ایک سال پہلے جا رہا ہے، وہ جنت میں اس سے پہلے جا رہا ہے. کہتے ہیں کہ مجھ کو اس پر بہت تعجب ہوا. میں نے اپنے اس خواب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے بیان کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الیس قد مکث ھذا بعدہ سنۃ، کیا یہ دوسرا آدمی جس کا انتقال ایک سال کے بعد ہوا تھا، جو کم عبادت کرتا تھا، جو کم نفلی روزے رکھا کرتا تھا، جو کم نوافل کا اہتمام کرتا تھا، الیس قد مکث ھذا بعدہ سنۃ، کیا یہ اس کے بعد ایک سال تک زندہ نہیں رہا؟ جب یہ ایک سال تک زندہ رہا تو فأدرکہ رمضان فصامہ، پھر اس آدمی نے کیا ہے رمضان کا مہینہ پایا، اس کا روزہ رکھا، وصلی کذا وکذا سجدۃ، پھر ایک سال تک اس نے بہت سارا اللہ رب العالمین کے لیے سجدہ کیا. آپ نے فرمایا فلما بینہما ابعد مما بین السماء والارض، یاد رکھیں یہ جو دوسرا آدمی جس کا انتقال بعد میں ہوا ہے، جو کم عبادت گزار تھا، ان دونوں کا درجہ جنت کے اندر، ان دونوں کے درجات میں اتنا فاصلہ ہے جتنا کہ زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہوا کرتا ہے. لہذا ہم تمام کے تمام لوگوں کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کریں. یہاں پر دوسرا آدمی جس کا درجہ اللہ کے نبی نے بتایا کہ پہلے آدمی سے زمین و آسمان کے برابر جتنا فاصلہ ہے اتنا زیادہ فرق ہے. کیوں؟ کہ دوسرا آدمی اگرچہ کم عبادت کرتا تھا لیکن اس کو ایک سال کا رمضان اور ملا،
اس نے رمضان میں اللہ رب العالمین کو کثرت سے یاد کیا, اس نے رمضان کا روزہ برابر سے رکھا, اس نے بہت ساری نوافل کا اہتمام کیا ہوگا رمضان کے مہینے میں, تو اس آدمی کو اللہ رب العالمین نے پہلے آدمی سے, جو کہ اس سے 1 سال پہلے گزر چکا تھا, اور جو پہلے گزرا تھا وہ کثرت سے روزہ رکھا کرتا تھا, وہ آدمی بہت زیادہ نوافل کا اہتمام کیا کرتا تھا, لیکن اس کے باوجود بھی اس آدمی کو اللہ رب العالمین نے کیا جنت کے اندر پہلے بھیجا, اور اس کا درجہ اللہ رب العالمین نے بہت اونچا کیا ہوا ہے, کیونکہ اس کو رمضان کا مہینہ ملا تھا, اس نے رمضان کا روزہ رکھا تھا. لہٰذا ہمیں اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ رب العالمین نے ہمیں ہماری زندگی کے اندر رمضان کا مہینہ ایک بار اور عطا کیا, کہ ایسی نعمت ہم کو ملی کہ ہم نے اس میں کثرت سے اللہ رب العالمین کی عبادت کیا, اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والا عمل کیا, اللہ رب العالمین کو خوش کرنے والا عمل کیا. برادران اسلام, یاد رکھیں, بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رمضان کے مہینے میں بہت کثرت سے اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں, رمضان کے مہینے میں بہت زیادہ نیکی کا کام کرتے ہیں, 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں, رات میں اٹھ کر کے تہجد کا اہتمام کرتے ہیں, قیام اللیل کا اہتمام کرتے ہیں, قرآن کی تلاوت پابندی سے کرتے ہیں, دعا کا اہتمام کرتے ہیں, ذکر و اذکار کثرت سے کرتے ہیں, لیکن آخرکار کیا وجہ ہے؟ جب رمضان کا مہینہ گزر جاتا ہے, جب رمضان کا مہینہ ختم ہو جاتا ہے, تو ان میں سے بہت ساری چیزوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے, دعا مانگنا چھوڑ دیتے ہیں, ذکر و اذکار چھوڑ دیتے ہیں, یہاں تک کہ فرائض کے اندر سستی ہونے لگتی ہے. اللہ رب العالمین نے جو چیز فرض کیا ہے اس میں سستی ہونے لگتی ہے, جبکہ رمضان کے اندر یہی لوگ کیا ہے, نوافل کے اندر یہی لوگ کیا ہے, سنتوں کو پابندی سے پڑھا کرتے تھے, لیکن رمضان گزر جانے کے بعد فرائض کے اندر سستی کر رہے ہیں, فرائض کے اندر غفلت کر رہے ہیں. آخر وجہ کیا ہے؟ آخرکار وہ اللہ جس نے رمضان کا مہینہ ہمیں عطا کیا, ہم نے جس اللہ کے لیے ہم نے رمضان کے مہینے میں عبادت کیا, کیا رمضان کے مہینے کے بعد ہم اس اللہ کو بھول جاتے ہیں؟ کیا ہم اس اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں؟ ہمارے لیے ضروری ہے ہم نے جس اللہ کے لیے رمضان کے مہینے میں عبادت کیا تھا اسی اللہ کے لیے پوری سال عبادت کرتے رہیں. وہ اللہ ہمیں ہمیشہ دیکھتے رہتا ہے, وہ اللہ رب العالمین ہمیشہ حاضر و ناظر ہے, وہ رب العالمین ہمیشہ حی قیوم ہے, ہمیشہ وہ زندہ رہنے والا ہے, ہمیشہ وہ باقی رہنے والا ہے, وہ ہمیں دیکھ رہا ہے, وہ ہمارے ہر عمل سے باخبر ہے. لیکن پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے, رمضان کا مہینہ گزر گیا, رمضان کا مہینہ گزر جاتا ہے, ہم جو ہے تبدیل ہو جاتے ہیں, ہمارے اندر چینجز آ جاتا ہے. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا, اما عائشہ فرماتی ہیں کہ سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال احب الی اللہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے نبی, اللہ رب العالمین کے نزدیک کون سا عمل بہت زیادہ پسندیدہ ہے, کون سا عمل سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے اللہ کے نزدیک؟ آپ نے فرمایا قال ادومها وان اقل, آپ نے فرمایا ایسا عمل, وہ عمل جو انسان روزانہ کرے چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ کرے. انسان اللہ رب العالمین کا وہ عمل جو انسان روزانہ کرتا ہے چاہے تھوڑا کیوں نہ کرے, کہ تھوڑا عمل اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہے. یاد رکھیں, ایک وہ انسان ہے جو جوش میں آ کر کے, جذبات میں آ کر کے اللہ رب العالمین کے لیے صدقہ خیرات کر دیتا ہے, جوش میں اور جذبات میں آ کر کے ایک دن میں 5 پارے 6 جز ختم کر دیتا ہے, جوش اور جذبات میں آ کر کے وہ کثرت سے وہ رات کو اٹھتا ہے اور 1 دن 2 دن اٹھ کر کے تہجد کا اہتمام کرتا ہے, اور جب وہ جوش و جذبہ ختم ہو جاتا ہے تو اٹھنا چھوڑ دیتا ہے, اٹھنا بند کر دیتا ہے, قرآن کی تلاوت ہی چھوڑ دیتا ہے. اللہ کریم نے فرمایا ایسا عمل اللہ رب العالمین کو قابل قبول نہیں ہے, پسند نہیں ہے. پسند کون سا ہے؟ ہم تھوڑا عمل کریں لیکن روزانہ کریں, یہ عمل اللہ رب العالمین کو کیا ہے, بہت زیادہ پسندیدہ عمل ہے. میرے محترم, ہمیں چاہیے کہ جس رب العالمین نے ہمیں یہ رمضان کا مہینہ عطا کیا تھا, ہم جس طریقے سے پابندی کے ساتھ میں رمضان کے مہینے میں صدقہ خیرات کی پابندی کرتے رہے, نوافل کا اہتمام کرتے رہے, سنتوں کو پابندی کے ساتھ پڑھتے رہے, ہم رات میں تہجد کا اہتمام کرتے رہے, سحری کے وقت اٹھ کر کے
2 मिनट 10 मिनट हम पहले उठ जाया करते थे और 2 रकात 4 रकात पढ़ लिया करते थे, तो एक पक्के मुसलमान के लिए, एक पक्के सच्चे मोमिन का ये काम होना चाहिए कि रमजान के बाद भी वो इन कामों को बराबर से करता रहे। वो थोड़ा ही क्यों ना करे, लेकिन इन कामों पर पाबंदी करता रहे। अगर याद रखें, रमजान के बाद हम बदल गए, यानी हम इबादत से दूर हो गए। रमजान के बाद हमारे अंदर इबादत का जज्बा और ज्यादा नहीं आया, हम इबादत से दूर हो गए, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दूर होने लगे और फराइज के अंदर भी हमने गफलत बरतना चालू कर दिया। तो याद रखें, ये हमारे ऊपर एक सवालिया निशान है कि पता नहीं रमजान के अंदर हमने जो अमल किया था, हमारा वो अमल कबूल हुआ कि नहीं हुआ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आपने फरमाया अलैकुम बिक़ियामिल लैल, लोगो क़यामुल लैल को लाजिम पकड़ो, तहज्जुद की नमाज को लाजिम पकड़ो। इसके बहुत सारे फायदे हैं। इस हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 फायदे बताए हैं। लोगों, तहज्जुद की नमाज को पाबंदी से पढ़ो। इस तरीके से रमजान के महीने में किसी रात में 4 रकात, किसी रात में 2 रकात आप रात के आखिरी हिस्से में उठा करते थे सुबह सहरी खाने के लिए, और 2-4 रकात पढ़ करके फिर आप सहरी खाया करते थे। इसीलिए कहा गया कि रमजान के बाद भी आप इसको लाजिम करो, इसको लाजिम पकड़ो। इसको फायदा क्या होगा? फ़इन्नहु दाबुस्सालिहीन सालिहीन क़ब्लकुम, इसलिए कि ये क़यामुल लैल का एहतमाम करना, तहज्जुद का एहतमाम करना, ये पहले के नेक लोगों का तरीका है। जो पहले के नेक लोग हुआ करते थे, ये उनका तरीका है। नंबर 2, दूसरा इसका फायदा ये है, वहुवा क़ुर्बतुन इला रब्बिकुम वहुवा क़ुर्बतुन इला रब्बिकुम, इंसान जब तहज्जुद का एहतमाम करता है, जब इंसान तहज्जुद की पाबंदी करता है, तो वह इंसान अपने रब से करीब होता है। ये इंसान जब क़यामुल लैल का एहतमाम करता है, ये क़यामुल लैल इसको उसके रब से करीब करता है, करीब करने वाला अमल है। लिहाजा हमें चाहिए कि क़यामुल लैल का एहतमाम करें, तहज्जुद का एहतमाम करें। रमजान के बाद भी हम इन चीजों का एहतमाम करें। नंबर 3, क़यामुल लैल का तीसरा फायदा यह है, वमुकफ्फिरुल लिस्सय्यिआत, अगर हम क़यामुल लैल को पाबंदी के साथ अदा करते हैं, हम तहज्जुद का एहतमाम बराबर से करते हैं, तो याद रखें कि तहज्जुद का एहतमाम करना हमें बुराइयों से बचा, ये तहज्जुद का एहतमाम करना हमारे गुनाहों को माफ कर देता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके जरिए से हमारे खताओं को दरगुजर कर देता है, हमारे गुनाहों को माफ फरमा देता है। और इसका चौथा फायदा आपने फरमाया, वमनहातुल आसाम, जब इंसान तहज्जुद का एहतमाम करता है तो ये बुराइयों से दूर हो जाता है। इंसान क्या है, ये बुराइयों से दूर हो जाता है। लिहाजा हमारे लिए जरूरी है हम इसका एहतमाम करें। और इसका एक आखिरी और बड़ा फायदा ये है, अगर इंसान तहज्जुद का एहतमाम करता है, तहज्जुद की पाबंदी करता है, इसका आखिरी और बड़ा फायदा ये है, वमतरदतुल लिद्दाइ वल जसद, यानी इंसान को उसको जिस्मानी बीमारी से बचा रहता है, उसको कोई बीमारी नहीं आती है जब इंसान तहज्जुद का एहतमाम करता है। तो जब इंसान पाबंदी के साथ में तहज्जुद का एहतमाम करता है तो उसको कोई बीमारी नहीं आती है। ये 5 चीजें हैं, ये सिर्फ और सिर्फ तहज्जुद की नमाज की बरकत से अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अता करते हैं। तो लिहाजा हम जिस तरीके से रमजान के महीने में पाबंदी के साथ में तहज्जुद का एहतमाम किया करते थे, उसी तरीके से हम कोशिश करें कि रमजान के बाद भी हम क्या है, फज्र की नमाज से 15 मिनट 20 मिनट पहले हम उठ जाया करें। हम उठ करके 2 रकात 4 रकात पढ़ लिया करें, इंशाअल्लाह ये हमारे लिए काफी हो जाएगा। अगर हम इन तमाम चीजों को छोड़ देते हैं, जैसा कि मैंने कहा, फिर हमारे ऊपर एक सवालिया निशान हो जाएगा कि पता नहीं रमजान मुबारक का हमारा अमल काबिल कबूल हुआ कि नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जब इंसान के अमाल कबूल होते हैं, जब इंसान के अमल को अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ कबूल किया जाता है, तो याद रखें इंसान के अमल के कबूल होने की पहचान यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से उसको और ज्यादा नेकी करने की तौफीक मिलती है। इंसान और ज्यादा बढ़ चढ़ करके नेकी करता है, यह इंसान के अमल के कबूल होने की पहचान है। लेकिन रमजान के गुजर जाने के बाद हम फराइज को छोड़ने लगे, फराइज में कमी बेशी करने लगे, सुन्नतों का एहतमाम ना करें, नवाफिल पढ़े ही ना हम, तहज्जुद का एहतमाम ही ना करें हम, गरीबों की देखभाल ही ना करें हम, तो इसका मतलब क्या हुआ कि रमजान के अंदर हमने जो अमल किया था, शायद कि हमारा वो अमल अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ काबिल कबूल
नहीं हुआ है। तो लिहाजा अमल के कबूल होने की पहचान यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और तौफीक देता है कि हम और ज्यादा अमल करें। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में फरमाया कि वल्लज़ीना युतूना मा आतौ व कुलूबुहुम वजिलतुन अन्नहुम इला रब्बिहिम राजिऊन। अल्लाह रब्बुल आलमीन के नेक बंदों में से कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं जो अपना माल अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में तो खर्च करते हैं, लेकिन खर्च करते हुए ये डरते हैं। क्या डरते हैं? कि लौट करके हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास ही जाना है। खर्च करते हैं और खर्च करते हुए डरते हैं कि हमें लौट करके अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास जाना है। तो लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन के कुछ नेक बंदे ऐसे भी होते हैं जो इबादत तो करते हैं, तो तहज्जुद का एहतमाम करते हैं, तो सदका खैरात रमजान के अलावा भी करते हैं, और रमजान के अलावा महीने में भी वो क्या है, तहज्जुद का एहतमाम करते हैं। और उसके साथ साथ में अल्लाह रब्बुल आलमीन से इस चीज की दुआ भी करते रहते हैं कि रब्बुल आलमीन हमने जो भी कुछ अमल किया, हम जो कुछ अमल कर रहे हैं उसे कबूल करना। क्योंकि अगर हम अमल करें और हमारे अमल को रद्द कर दिया जाए, हमारे अमल को अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ कबूल ना किया जाए, तब हमारी मेहनत करने का क्या फायदा होगा। तो लिहाजा हमारे लिए जरूरी है कि हम जो है रमजान के बाद भी वही अमल करें जैसा कि हम रमजान के अंदर किया करते थे। मोहतरम सामीन किराम, मेरे मोहतरम सामीन किराम, मैं अपने इस मौजू को मैंने दो हिस्सों में तकसीम किया था। एक ये कि रमजान के बाद हम क्या करें। जैसा कि मैंने कहा, सबसे पहली चीज हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रिया अदा करना चाहिए, और दूसरा हमें ये करना चाहिए, रमजान के हमें ये करना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत कसरत से करते रहें, अल्लाह रब्बुल आलमीन को हम कसरत से याद करते रहें। और उसके बाद रमजान मुबारक का महीना गुजरने के बाद क्या है, फिर शव्वाल का महीना शुरू होता है। शव्वाल का महीना शुरू होता है, हमारे लिए लाजिम है हम शव्वाल के महीने के जो रोजे हैं हम उनको भी क्या है रखें। क्योंकि जब इंसान रमजान का महीना खत्म होने के बाद जब वो शव्वाल के रोजों की पाबंदी करता है तो इसकी बहुत बड़ी फजीलत आई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस के रावी हजरत अबू अय्यूब अंसारी हैं, फरमाते हैं कि अन्नहु हद्दस अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन साम रमज़ान थुम्मा तबअहु सित्ततम मिन शव्वाल काना कसियामुद दहर। यानी अबू अय्यूब अंसारी फरमाते हैं, अबू अय्यूब अंसारी रिवायत करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रमजान के 6 रोजे रखे फिर उसके बाद उसने शव्वाल के 6 रोजे रखे, उसको उम्र भर के रोजे रखने का सवाब मिलेगा। सही मुस्लिम की रिवायत है। यानी उस आदमी को मुकम्मल तरीके से पूरी उम्र क्या है, उस आदमी को पूरा उम्र क्या है रोजा रखने का सवाब मिलेगा। ये हदीस जो है सही मुस्लिम की रिवायत है। अच्छा, अगर हम देखें तो इसमें हिकमत क्या है, क्यों हमें रमजान के फौरन बाद हमें शव्वाल का रोजा रखने के लिए हमें क्यों कहा गया, इसकी हिकमत क्या है। याद रखें, इसकी हिकमत को बयान करते हुए अल्लामा इब्न रजब हम्बली लिखते हैं, फरमाते हैं कि अफदलुत ततव्वु मा कान करीबन मिन रमजान क़ब्लहु व बअदहु व ज़ालिका यल्तहिक़ु बिसियाम रमजान लिक़ुर्बा मिनहु व तकूनु मंजिला। यानी फरमाते हैं कि रमजान से पहले और रमजान के बाद सबसे बेहतर नफिल वो है जो माह रमजान के बिल्कुल करीब हो। रमजान से करीब तर होने की वजह से उन्हें रमजान के रोजों के साथ मिला दिया गया है। उन्हें रमजान के रोजे के फौरन बाद क्या है, इन्हें रमजान के रोजे के फौरन बाद होने की वजह से फराइज के पहले व बाद वाली सुन्नतों का मकाम दिया गया है। इसी तरीके से शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस फरमाते हैं कि इन 6 रोजों की मशरूइयत का राज ये है, इन 6 रोजों को इसलिए रखा गया है कि जिस तरह से फर्ज नमाज के अंदर अगर कोई कमी हो जाती है तो फर्ज के फौरन बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सुन्नत को दिया हुआ है, हम सुन्नत को पढ़ लेते हैं। तो उसके बाद अगर कल के दिन हमारे कोई कमी होगी ले लिया जाएगा। इसीलिए इन 6 रोजों की मशरूइयत क्या है, इन 6 रोजों को मशरूअ किया गया है। ऐसे ही
शव्वाल के 6 रोजों को जो तखसीस किया गया है उसके बारे में अहले इल्म का कहना है कि रमजान के रोजे के हुकूक और वाजिबात में कुछ न कुछ कोताही कमी हो जाती है। यानी इंसान जब फर्ज रोजों को अदा करता है उसके फर्ज रोजों में कोई न कोई कमी हो जाती है, कहीं न कहीं कोताही हो जाती है। इंसान रोजा रखने के बावजूद कभी कभी इंसान किसी को तकलीफ दे देता है, इंसान के मुंह से कभी कभी कोई गलत बात निकल जाती है। इसलिए शव्वाल के 6 रोजे को मुस्तहब करार दिया गया ताकि जो कमी रमजान के अंदर हो गई थी, अब इंसान जब ये 6 रोजों को रख लेगा तो इस 6 रोजों को रखने की वजह से उन रोजों के अंदर जो कमी हो गई थी वो क्या खत्म कर दिया जाएगा, उन रोजों की कमी का कफारा इसको बना दिया जाएगा। तो लिहाजा हमें चाहिए कि हम रमजान के बाद इन रोजों को जरूर रखें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, हदीस सौबान रिवायत करते हैं, फरमाते हैं कि सियाम रमजान बिअशरति व सियाम सित्तति अय्याम, सियाम रमजान बिअशरति शहरिन व सियाम सित्तति अय्यामिन बिशहरैन क़द लकी सियाम सनति यानी रमजान व सित्तति अय्यामिन बअदा। हजरत सौबान रिवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमजान के 1 महीने का रोजा रखने से 10 महीने के रोजा का सवाब मिलता है और शव्वाल के 6 दिन का रोजा रखने से 2 महीने के रोजे का सवाब मिलता है। इस लिहाज से रमजान व शव्वाल के मज़कूरा दोनों अगर रोजे मिला करके देखे जाएं तो गोया कि हम इंसान पूरा साल क्या है रोजा रखता है, क्योंकि जब इंसान पूरा 1 महीना रमजान का रोजा रखता है तो अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसने रमजान का 1 महीना पूरा रोजा रखा गोया उसने 10 महीना रोजा रखा, और जिसने 6 रोजा रखा गोया उसने 2 महीना रोजा रखा। इस तरीके से इंसान पूरा साल क्या है रोजा रखता है। मज़कूरा हदीस हमें यह मालूम हुआ कि 1 नेकी 10 नेकी के बराबर होती है, 1 नेकी 10 नेकी के बराबर होती है और 1 रोजा 10 रोजे के बराबर होता है। इस लिहाज से रमजान के 30 रोजों के साथ शव्वाल के 6 रोजे मिला लिए जाएं तो कुल 36 रोजे हो जाते हैं। उनमें हर रोजा जब 10 रोजे के बराबर का होगा तो 36 रोजे यानी 360 रोजों के बराबर हो जाएंगे। मेरे मोहतरम सामीन, शव्वाल के रोजों का जो रखने का तरीका है, ये रोजों को किसी भी एतबार से रख सकते हैं। मिसाल के तौर पे शव्वाल के इन 6 रोजों को ईद के फौरन बाद भी रख सकते हैं, इसी तरह शव्वाल के महीने के दरमियान में रख सकते हैं, इसी तरह शव्वाल के महीने के आखिर में भी रख सकते हैं। लिहाजा इनको आप चाहें तो मुसलसल 6 रोजे रखें, कंटिन्यू आप 6 रोजे रखें, कोई हर्ज की बात नहीं है। आप चाहें 1 दिन रोजा रखें, 2 दिन गैप करें, 2 दिन रोजा रखें फिर 1 दिन गैप करें, कैसे भी रखें, कुल मिला करके ये जो 6 रोजे हमारे ऊपर सुन्नत हैं शव्वाल के महीने में, ये शव्वाल के महीने के अंदर हमको पूरा रखना है कैसे भी करके। जरूरी नहीं है कि 6 रोजा मुसलसल रखा जाए, समझ रहे हैं, तो 6 रोजा मुसलसल रखा जाए जरूरी नहीं है, हम आराम से रखेंगे, आहिस्ता आहिस्ता रखेंगे, कोई हर्ज की बात नहीं है। इसीलिए कहा गया कि इज़ा सबत हाज़ा फला फर्क बैना कुनहा मुतताबिअतन औ मुफ़रिक़तन फी अव्वल अश-शहर औ फी आखिरिही लिअन्न अल-हदीस वरद बिहा मुतल्लक़न मिन गैर तक़यीद। यानी हदीस में शव्वाल के 6 रोजे रखने की फजीलत मुतलकन वारिद हुई है और ये रोजे मुसलसल एक साथ रखे जाएं या अलग अलग करके रखे जाएं या शव्वाल के आखिरी दिनों में रखे जाएं, हर तरह से जायज है, क्योंकि हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी भी तरीके से इसको नहीं कहा कि इसको ऐसा रखो, बस सिर्फ इतना कहा है इन 6 रोजों को शव्वाल के महीने में पूरा करना है। अब यहाँ पर एक सवाल और पैदा होता है जो कि खास करके हर साल जो है बहुत सारे लोग इस तरीके का सवाल करते हैं और इस तरीके का सवाल क्या है आता है। वो सवाल ये है कि हम क्या है पहले शव्वाल का रोजा रखें या हमारा जो रमजान का रोजा छूट जाता है उसका रखें, कौन सा रोजा हम पहले रखें, ये सवाल है। अगर हम देखें शरई उज़्र के बिना पर
किसी शख्स के रमजान के रोजे छूट गए थे, यानी इंसान रमजान के अंदर बीमार हो गया था, उसका 2 रोजा 3 रोजा छूट गया, तो याद रखें ये शख्स पहले छूटे हुए रोजों की कज़ा करेगा, फिर शव्वाल का रोजा रखेगा, फिर क्या है वो शव्वाल का रोजा रखेगा, इसलिए कि शव्वाल के इन 6 रोजों की फजीलत जिस हदीस में आई है उसमें सराहत के साथ ये मौजूद है कि मन साम रमजाना सुम्मा तबअहु सित्ततन मिन शव्वाल कान कसियामुद दहर, यानी जिसने रमजान के रोजे रखने के बाद, यानी जिसने रमजान के रोजे रखने के बाद, कहा गया रमजान के रोजे रखने के बाद शव्वाल के 6 रोजे रखे तो उसे हमेशा रोजा रखने का सवाब मिलेगा। तो हदीस के अल्फाज भी क्या है, जिसने रमजान का रोजा रखा सुम्मा तबअहु, रमजान का रोजा पूरा होने के बाद फिर वो शव्वाल के 6 रोजे रखे तो गोया उसने पूरा 1 साल उसने क्या है रमजान का, गोया उसने पूरा 1 साल रोजा रखा। मेरे मुहतरम यहाँ पर एक चीज और याद रखें, बाज़ उलमा इस तरफ गए हैं, यानी कुछ उलमा कहते हैं कि पहले रमजान के रोजे को रखा जाएगा, उसके बाद क्या है शव्वाल के रोजे को रखा जाएगा। लेकिन कुछ अहले इल्म ये कहते हैं, कुछ अहले इल्म का कौल ये है, वो कहते हैं उसमें जैसा कि डॉक्टर फजलुर रहमान मदनी कहते हैं, अगर किसी ने नफली रोजे पहले रख लिए, अगर किसी इंसान ने नफली रोजे पहले रख लिए और उसका वो रोजा जो रमजान में छूट गया था उसकी कज़ा बाद में वो करता है, कहते हैं कोई हरज की बात नहीं है। अगर किसी ने शव्वाल का 6 रोजा रखा और उसके बाद में रमजान का छूटा हुआ रोजा रखा तो कहते हैं कि कोई हरज की बात नहीं है, दोनों रोजे सही हो जाएंगे। ऐसे ही अगर कोई शख्स ये 6 रोजा जो शव्वाल का 6 रोजा है, अगर ये 6 रोजा वो शव्वाल के महीने में 6 कंप्लीट ना कर सके, उसने क्या है 5 ही रोजा रखा या उसने 4 ही रोजा रखा, तो याद रखें शव्वाल के रोजे की कज़ा नहीं है। अगर आपने इस महीने में कंप्लीट किया था तो ठीक है, अच्छी बात है, अगर आपने कंप्लीट नहीं किया है तो फिर आपको इसके बाद यानी जो रमजान यानी जो शव्वाल का महीना गुजर जाएगा आपको उसमें कज़ा करने का आपको टाइम नहीं मिलेगा। ऐसे ही इस ताल्लुक से बिन बाज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, यानी शव्वाल का महीना गुजर जाने के बाद उनकी कज़ा मशरू नहीं है, यानी शव्वाल का महीना जब गुजर जाएगा तो उनकी कज़ा करना जरूरी नहीं है, ख्वाह वो किसी मजबूरी की वजह से इंसान से शव्वाल का रोजा छूट गया हो या किसी बगैर उज़्र की वजह से छूटा हुआ हो, तो लिहाजा जरूरी नहीं है, ये बिन बाज का फतवा है। तो लिहाजा हम तमाम लोगों को चाहिए कि जिस तरीके से भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये शव्वाल के रोजे हमारे ऊपर क्या है एक सुन्नत के तौर पर हमें दिए हुए हैं, उससे हमारा फायदा क्या होगा, फायदा सिर्फ इतना होगा कि रमजान के महीना का हमने जो रोजा रखा था उसमें कुछ कमी है, उसमें कुछ जाती है, अगर कुछ हुआ था तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इन 6 रोजों के जरिए से क्या है उनको खत्म कर देता, कफारा बना देता है। और दूसरा ये होता है कि गोया कि हमने पूरा साल रोजा रखा था, हमने पूरा साल रोजा रखा था, तो और ये 6 रोजा रखने की कोई शर्त नहीं, कभी भी रोजा रखें आप, 6 रोजा मुसलसल रखें या इस तरीके से एक दिन छोड़कर 2 दिन छोड़कर रोजा रखें या 4 रोजा रखें फिर मिस करें, कोई हरज की बात नहीं है। कुल मिलाकर के हमें क्या है कि इस महीने के अंदर यानी शव्वाल के महीने के अंदर हमें 6 रोजा मुकम्मल करना है। और ज्यादातर अहले इल्म यही कहते हैं कि देखिए शव्वाल का जो महीना है एक लिमिटेड है, ये 29 या 30 दिन का होता है, तो लिहाजा जरूरी है अगर इंसान का वो रोजा जो रोजा इंसान का रमजान के महीने में छूट गया था, इंसान उसकी कज़ा बाद में करे, कोई हरज की बात नहीं है, लेकिन शव्वाल का रोजा पहले रख ले, क्योंकि शव्वाल का टाइम लिमिटेड है, अगर ये टाइम खत्म हो जाएगा तो शव्वाल के बाद ज़िक़ादा का महीना आता है, ज़िक़ादा के महीने में हम शव्वाल का रोजा नहीं रख सकते हैं जबकि रमजान का रोजा हम ज़िक़ादा में भी रख सकते हैं, रमजान का छूटा हुआ रोजा हम ज़ुल्हिज्जा में रख सकते हैं, रमजान का छूटा हुआ रोजा हम मुहर्रम में रख सकते हैं, सफर में कभी भी हम रख सकते हैं। इस ताल्लुक से अम्मा आयशा की रिवायत है, फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करते हुए रमजान का जो मेरा रोजा छूट जाता था अय्याम हैज की वजह से, जो औरतों के जो खास दिन होते हैं, जो मेंसेस का टाइम होता है, उसकी वजह से जो उनके रोजे छूट जाते थे, अम्मा आयशा कहती हैं
کہ پورا سال گزر جاتا تھا میں وہ روزوں کی قضا نہیں کر پاتی تھی. جب شعبان کا مہینہ آتا تھا تو شعبان کے مہینے میں جا کر کے میں اپنے رمضان کے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرتی تھی. اب اس حدیث سے کیا مراد لیا جائے؟ اگر اماں عائشہ شعبان کے مہینے میں اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرتی تھی تو پھر وہ شوال کا روزہ کب رکھتی ہوں گی؟ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اماں عائشہ پہلے کیا ہے شوال کا روزہ پہلے مکمل کر لیا کرتی تھی, اس کے بعد ان کے جو روزے چھوٹ گئے تھے وہ اپنا شعبان کے اندر اس کو پورا کرتی تھی. تو لہٰذا ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں جو موقع دیا تھا, جو موقع عطا کیا تھا کہ رمضان کا مہینہ آیا اور ہمارے سروں سے جانے والا ہے, اب اس کے بعد کیا ہے پھر شوال کا مہینہ آنے والا ہے, ہمیں عید کے بعد کیا ہے ہمیں شوال کا 6 روزہ ہم بھی رکھیں انشاءاللہ, تاکہ اللہ رب العالمین کے یہاں ہمارا نام ان لوگوں میں شمار کیا جائے جنہوں نے پورا سال روزہ رکھا ہے. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ان تمام لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمیں جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما. رب العالمین جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہر ایک کی جائز تمنا کو پورا فرما. رب العالمین جن کے اوپر قرض ہے ان کے قرض کی ادا کرنے کا غیب سے مدد فرما. رب العالمین ہم نے رمضان کے اندر جو روزے رکھے, ہم نے جو عبادت کی, رب العالمین ان تمام کو تو قبول فرما. اللہم تقبل دعاءنا وصیامنا وقیامنا, اللہم تقبل دعاءنا وصیامنا وقیامنا, اللہم لا تردنا خائبین, اللہم لا تردنا خائبین, اللہم لا تردنا خائبین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. یہاں پر ایک اعلان ہے کہ انشاءاللہ یہاں پر ابھی ایک قرآن کی تلاوت ہوگی. قرآن کی تلاوت کے بعد پھر انشاءاللہ سوال جواب کا سیشن رکھا جائے گا. جس کو بھی سوال جواب کرنا ہو اس کے بعد وہ سوال جواب کر سکتا ہے. قرآن کریم کی تلاوت کے لیے میں محمد حماد کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور قرآن کریم کی تلاوت پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا فاغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. السلام عليكم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جن کو بھی سوال پوچھنا ہے انمیوٹ کر کے سوال پوچھے, اور کسی کو لکھ کے سوال پوچھنا ہے تو چیٹ باکس میں لکھ کے سوال پوچھا جائے انشاءاللہ.
اس سے پہلے حضرت آپ اپنے بارے میں تھوڑا بتائیے، مطلب آپ کی اسٹڈیز وغیرہ، آپ کہاں سے ہیں، کہاں سے تعلق رکھتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے میری پیدائش، میرا برتھ بامبے کے اندر ہوا تھا 1987 کے اندر، اور اس کے بعد ہمارا ایجوکیشن یعنی کہ میرا حفظ جو ہے اتر پردیش میں ایک مدرسے سے ہوا تھا جو کہ ہمارے گھر کے نزدیک میں تھا. وہاں سے میں نے حفظ کورس مکمل کیا تھا. اس کے بعد میں نے عالمیت اور فضیلت کورس یعنی کہ کمپلیٹ عالم کا جو کورس ہوتا ہے، میں نے اس کو جامعہ فیض عام مئوناتھ بھنجن یا اعظم گڑھ کے پاس اتر پردیش میں ہے. تو میرا مکمل کمپلیٹ عالم کورس یہ بھی کیا ہے جامعہ فیض عام اتر پردیش سے ہوا ہے. عالم کورس کرنے کے بعد پھر میں نے اسپیشل تجوید کورس میں نے 2 سال کیا تھا لکھنؤ سے. تو میرا ایجوکیشن وہاں سے. اس کے بعد پھر میں نے عربی ڈپلومہ کیا ہے. یہ ساری چیزیں الحمدللہ میں نے کیا ہے. اور اس کے بعد پھر تقریباً آج میں 10 سالوں سے منگلور کے اندر ایک مسجد میں امام و خطیب ہوں یہاں پر، اور ابھی تک ماشاءاللہ میں یہیں پر جو ہے قائم ہوں. اور یہیں پر میں جو ہے ہمارا ایک مدرسہ ہے اور ایک اسکول بھی ہے، کاسموس ٹیوٹوریل اور امام بخاری عربک اکیڈمی، اس میں ٹیچر ہوں ابھی. جزاک اللہ حضرت. تو آپ عربی بھی سکھاتے ہیں، لینگویج وغیرہ؟ ہاں، یہاں پر ہمارے مدرسے میں یعنی امام بخاری عربک اکیڈمی میں حفظ کورس ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں عربی لینگویج بھی ہے، عربی گرامر بھی ہے. یہ ساری چیزیں الحمدللہ وہاں پر ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں جو ہمارا کاسموس ٹیوٹوریل ہے، اس کے اندر بھی جو ہے ڈگری تک سارے کلاسز کی جو ہے پڑھائیاں ہوتی ہیں الحمدللہ، جو کہ گورنمنٹ اسٹیٹ لیول سے الحمدللہ جو کہ اس کا یہ ہے. اوکے اوکے. آپ یہ آن لائن کورس بھی رکھ سکتے ہیں نا عربی کا؟ جی ہاں، آن لائن کسی کو کورس چاہے وہ تجوید کا ہو یا عربی کا ہو یا حدیث کا ہو یا قرآن کا، کسی بھی طرح کا کورس ہو تو انشاءاللہ اس کے لیے میں اویلیبل ہوں انشاءاللہ. اوکے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. کسی کو سوال پوچھنا ہے تو انمیوٹ کر کے سوال پوچھا جائے انشاءاللہ. حضرت ایک سوال آیا ہے کہ سجدے میں دعا کر سکتے ہیں کیا بول کے؟ اگر دعا کر سکتے ہیں تو کون سے نماز میں؟ فرض میں بھی کر سکتے ہیں یا صرف نوافل میں؟ جہاں تک سجدے کا تعلق ہے، سجدے میں دعا کرنے کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ دعا کے قبول ہونے کا کچھ ٹائم ہے اور کچھ جگہ ہے. مثال کے طور پہ صبح سحری کا ٹائم ہوا، جو فجر کے پہلے کا جو ٹائم ہوتا ہے، رات کا جو آخری حصہ ہوتا ہے، اس ٹائم کیا ہے ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں. ایسے ہی ایک آدمی جب سفر کرتا ہے، مسافر آدمی کی دعا قبول ہوتی ہے. ایسے ہی جب بارش نازل ہوتی ہے، بارش کے نازل ہونے کے ٹائم بھی کیا دعا قبول ہوتی ہے. ایسے ہی والدین کی دعا اپنے بچوں کے حق میں قبول ہوتی ہے. ایسے ہی جب انسان سجدے میں ہوتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انسان سجدے میں اپنے رب سے قریب ہوتا ہے، اپنے رب سے بہت نزدیک ہوتا ہے سجدے کے اندر. تو لہٰذا ہمیں سجدے میں دعا کرنا چاہیے. اب سوال یہ ہے سجدے میں دعا کریں تو کس طریقے سے کریں اور کون سی لینگویج میں کریں، کون سی زبان میں کریں. دیکھیں، جو فرض نماز ہے، ہم جو فرض نماز ادا کرتے ہیں امام کے ساتھ میں، امام کے پیچھے، فرض نماز کے اندر عربی زبان کے علاوہ دوسری کوئی بھی زبان نہیں چلتی ہے. اور فرض نماز کے اندر وہی چیز استعمال کیا جائے گا جیسا کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. یعنی سجدے کے اندر ہم کیا ہے جو تسبیح پڑھنا ہے تسبیح پڑھیں گے، التحیات پڑھنا التحیات پڑھیں گے. ہم التحیات کی جگہ پر دوسرا کچھ پڑھیں ایسا نہیں ہے. اللہم صلی علی محمد جو درود شریف ہے اس کو چھوڑ کر کچھ اور پڑھیں ایسا نہیں ہے. تو جہاں پر ہمیں جو کچھ نماز کا طریقہ جیسے بتایا گیا ہم ویسے ہی اس کو کیا ہے ہم اس کو ادا کریں گے. جہاں تک دعا مانگنے کا سوال ہے، انسان جب سجدے میں ہو فرض نماز کے اندر خاص کر کے، تو اگر اسے عربی زبان کے اندر دعا یاد ہے، مثال کے طور پر جیسے کچھ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر، یا اللہ مجھے جہنم کے عذاب، میں جہنم کے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں، قبر کے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں، دجال کے فتنے سے پناہ چاہتا ہوں. اور ایسے ہی
انسان عربی زبان کے اندر یعنی کہ جو قرآنی دعائیں ہیں یا وہ دعائیں جو حدیث کے اندر موجود ہیں، اگر انسان ان کو سجدے میں پڑھ کر کے مانگتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، چونکہ ہر انسان کو عربی تو آتی نہیں ہے اور ہر انسان کی الگ الگ ضرورت ہوتی ہے۔ اب انسان کی ایک سوچ ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین سے انسان سجدے میں قریب ہوتا ہے تو میں اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی ضرورت کو رکھوں گا، اپنی ضرورت کو پیش کروں گا۔ اب انسان عربی میں تو نہیں رکھ سکتا ہے، تو لہٰذا انسان کو چاہیے جب انسان سنت کی نماز پڑھتا ہو، جب انسان نفل نماز پڑھتا ہو، تو اس وقت جب انسان سجدے میں جائے تو اپنی زبان میں استعمال کرے، یعنی نفل کے اندر، سنت کے اندر انسان کیا ہے اپنی زبان استعمال کرے، جو کچھ انسان کو مانگنا ہے اپنی زبان کے اندر اور سجدے میں اللہ رب العالمین سے مانگے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن جہاں تک فرض نماز کا تعلق ہے، فرض نماز میں انسان کو وہی چیز اختیار کرنا ہے، وہی طریقہ اختیار کرنا ہے جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ دعا مانگے انسان فرض نماز کے اندر، لیکن کیا ہے عربی زبان میں مانگے، قرآن کی جو آیتیں ہیں ان کو پڑھے دعا کے طور پہ، تو جو دعائیں حدیث کے اندر ہیں ان کو پڑھے، کوئی حرج کی بات نہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم شیخ، میرا ایک سوال تھا، السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید کی نماز میں خطبہ ضروری ہے؟ عید کی نماز میں خطبہ ضروری ہے؟ ابھی تو مسجد میں عید کی نماز نہیں ہوگی تو سب گھر ہی میں نماز پڑھیں گے، تو گھر میں نماز پڑھنے کے لیے خطبہ ضروری ہے؟ نہیں، دیکھیے عید کی نماز کا جو خطبہ ہے وہ سنت ہے، وہ ضروری نہیں ہے۔ عید کی نماز کے لیے خطبہ وہ سنت ہے، اگر کسی مجبوری کے تحت کوئی مجبوری ہے ہمارے پاس، ہم خطبہ نہیں دے، جیسا کہ ابھی کا جو ماحول چل رہا ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے، ہر طریقے سے تقریباً سارے ممالک کے اندر یہ اعلان کر دیا گیا کہ عید کی نماز ہر انسان اپنے گھروں میں پڑھے گا، ہر انسان اپنے گھر میں ادا کرے گا۔ یہ اس طریقے سے واجب، اس طریقے سے حکومت کی جانب سے کیا ہے ایک حکم آیا ہوا ہے، تو انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اگر گھر کے اندر کوئی خطبہ دے سکتا ہے عید کا تو خطبہ دے، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر گھر کے اندر کوئی ایسا نہیں ہے، گھر کے اندر کوئی خطبہ دینے والا شخص موجود نہیں ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، انسان کیا ہے عید کی نماز پڑھ لے، وہی اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ بقیہ خطبہ سنت ہے اور سنت چھوٹ بھی جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ جو بھی حضرات سوال پوچھیں گے ایک بار اپنا نام اور کدھر سے آپ سن رہے ہو وہ بھی بتا دیں تاکہ ہمیں آڈینس کہاں سے سن رہے پتہ چلے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں افنان بات کر رہا ہوں، کویت سے پوچھ رہا ہوں سوال۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ جب امام تراویح اور قیام پڑھائے جائے اور قرآن جب پڑھتے ہیں تب اس میں جو بھی غلطیاں ہوتی ہے، جو قرآن کی تلاوت میں تجوید ہو یا قرآن پڑھنے میں جو غلطیاں ہوتی ہے، چک جائے یا قرآن میں بیچ میں غلطی ہو، تو اس کا کیا کیا جائے؟ اس کا کیسے مغفرت مانگی جائے یا اس کی غلطی کیسی حساب ہوگی؟ اس میں تھوڑا کلیئر کر دیجئے، جزاک اللہ خیر۔ دیکھیں انسان جب تراویح کی نماز پڑھا رہا ہو یا انسان فرض نماز پڑھا رہا ہو، کوئی بھی نماز ہو، اگر انسان کا قرآن پڑھنے کے درمیان جو تجوید کا مسٹیک ہوتا ہے، دیکھیں تجوید کا مسٹیک ہو یا انسان کتنا بھی قرآن کریم یاد کیا رہتا ہے، اس کے باوجود بھی انسان قرآن پڑھاتے پڑھاتے اس کو ایک دو مسٹیک آ ہی جاتا ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں انسان جان بوجھ کر کے نہیں کرتا ہے۔ پہلی چیز، اگر کوئی انسان جان بوجھ کے کر رہا ہے تو یہ چیز وہ سراسر غلط کر رہا ہے، لیکن عام طور سے انسان اپنے اعتبار سے حتی الامکان کوشش کرتا ہے کہ قرآن کو وہ صحیح پڑھے، قرآن کو وہ صحیح طریقے سے اس کی تجوید کی ادائیگی کرے، تو کوشش کرتا ہے کہ اس کی غلطی نہ آئے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر اس کی غلطی آ جاتی ہے تو یاد رکھیں یہ ایک انسان نے جان بوجھ کر کے غلطی نہیں کیا، یہ اس سے خطا ہوئی ہے، تو خطا ہوئی ہے، انسان اللہ رب العالمین کے ہاں اس پر کوئی اس کے لیے جرم نہیں ہے، کوئی اس کے لیے سزا نہیں ہے، کیونکہ انسان نے جان بوجھ کر کے یہ کام نہیں کیا ہے۔ اور یاد رکھیں شریعت اسلامیہ نے ایسے لوگوں پر کوئی حد مقرر نہیں کیا، یعنی کہ ایک وہ آدمی
جس سے بھول سے اگر کوئی غلط کام ہو جائے تو شریعت میں اس کی کوئی پکڑ نہیں ہے. ایک وہ آدمی جو سویا ہوا تھا یا بے ہوش تھا یا اس طریقے سے اس حالت میں یا جب وہ اپنے کیا ہے ہوش و حواس میں نہیں تھا, اس حالت میں اگر انسان سے کوئی غلط کام ہو جائے تو شریعت اسلامیہ وہاں پر بھی اس سے کوئی چیز اس کو کیا ہے پکڑتی نہیں ہے. اور ایسے ہی جو تیسری چیز ہے, اگر ایک انسان کو زبردستی اس سے کوئی غلط کام کرایا جائے, زبردستی بندوق کے نوک پر, چاقو کے نوک پر کہ تم یہ غلط کام کرو نہیں تو تمہاری جان لے لیں گے, اگر اس طریقے سے کوئی غلط کام کرایا جائے تو وہاں پر بھی انسان پر شریعت نے کچھ پکڑ نہیں رکھا ہوا ہے. تو قرآن کریم پڑھنے کے ٹائم میں اگر کچھ غلطی ہو جا رہی ہے تجوید کے اعتبار سے یا کچھ مسٹیک ہو جا رہا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ہم انسان ہیں, انسان ہونے کے ناطے ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں, بس کوشش کریں انسان اپنی طرف سے کہ غلطی نہ ہو, اس کے باوجود بھی غلطی ہو گئی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اللہ رب العالمین سے خالی معافی مانگے, استغفار کریں, اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے. اس پر اللہ رب العالمین کے ہاں کوئی پکڑ نہیں ہے. انشاءاللہ ہمیں اللہ رب العالمین کے ہاں اجر ملے گا, کیونکہ ہم نے جان بوجھ کر کے کوئی ہم نے غلطی نہیں کیا, خطأً یعنی ہم سے غلطی سے غلطی ہوئی ہے. حضرت سعودی سے ایک سوال ہے کہ ایک منٹ, جو صدقہ زکوٰۃ دیتے ہیں گولڈ کے اوپر, سونے کے اوپر, تو یہ 1 سال پہلے ہی نکال سکتے ہیں, یہ سوال کیا ہے زکوٰۃ کے بارے میں. لیکن زکوٰۃ نکالنے کا جو طریقہ شریعت اسلامیہ نے بتا دیا ہے کہ ہر اس مال پر زکوٰۃ نکالی جائے گی جہاں پر حولان حول ہو جائے. حولان حول کسے کہا جاتا ہے؟ وہ مال جس پر 1 سال گزر جائے اور وہ زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچتا رہے. وہ مال جس پر 1 سال گزر جائے اور وہ زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچتا رہے. لیکن اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ وقت سے پہلے زکوٰۃ ادا کر دے تو اس سلسلے میں غالباً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس ہیں, غالباً حضرت عباس ہیں, انہوں نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وقت سے پہلے ہی زکوٰۃ نکالنے کا پرمیشن پوچھا تھا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زکوٰۃ نکالنے کا پرمیشن دے دیا تھا. حالانکہ ابھی ان کا 1 سال مکمل نہیں ہوا تھا, ٹائم باقی تھا, پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زکوٰۃ نکالنے کا پرمیشن دے دیا تھا. تو لہٰذا اگر کوئی وقت سے پہلے ہی 1 مہینہ 2 مہینہ پہلے اگر وہ زکوٰۃ نکالنا چاہتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے, اس کی زکوٰۃ قابل قبول ہوگی انشاءاللہ. حضرت ایک اور سوال ہے کہ نماز میں وسوسہ آئے تو کیا کریں؟ وسوسہ آ جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, جب تم میں سے کسی کو نماز میں اگر وسوسہ آ جائے تو اپنے بائیں جانب, اپنے لیفٹ سائڈ جو ہے انسان, وہ 3 مرتبہ وہ تھو تھو کرے, یعنی تھوکے نہیں بلکہ آہستہ سے وہ 3 مرتبہ کیا ہے وہ تھو تھو کرے. اس کی کیونکہ نماز ایک ایسی چیز ہے, ہم جانتے ہیں کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان کیا ہے ہوا خارج کرتا ہوا بھاگتے ہوئے جاتا ہے, اور وہاں تک وہ بھاگ کر کے جاتا ہے کہ جہاں تک اس کے کانوں میں آواز اذان کی نہ آئے. لیکن جب نماز کا معاملہ آتا ہے, جب نماز کا وقت ہوتا ہے, جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے, تو شیطان بھاگ کر کے انسانوں کے پاس آتا ہے اور اس کے رگ میں دوڑتا ہے, اس کو ورغلاتا ہے, اس کو بہکاتا ہے, اس کے اندر وسوسہ پیدا کرتا ہے, مختلف طریقے سے مختلف خیالات اس کے اندر آتے ہیں. تو لہٰذا اگر کسی کے اندر کسی کو نماز میں وسوسہ آ جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے, اور اس کے بعد اپنے لیفٹ سائڈ میں بائیں جانب انسان 3 مرتبہ کیا ہے وہ تھو تھو کرے, 3 مرتبہ. اس طریقے سے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے. استاد میں دبئی سے بول رہا ہوں. استاد یہ ابھی ہم لوگ ابھی واش روم میں وضو کرنے کا صحیح لگتا ہے, اس میں کچھ یہ ہے واش روم میں وضو کرنے کے تعلق سے؟ جی جی باتھ روم میں دیکھیے اللہ کے نبی کے زمانے میں اس طریقے کا تو باتھ روم رہتا نہیں تھا کہ اٹیچ باتھ روم ہو یا اسی کے اندر جو ہے کیا ہے ہم ٹوائلٹ بھی جائیں اور اسی میں حمام بھی ہو, ہم اسی میں نہائیں بھی, ایسا تو اس زمانے میں تھا نہیں. یہ آج ترقی یافتہ زمانے میں کہ ہم اسی میں نہاتے بھی ہیں اور وہیں پر ہم وضو بھی کرتے ہیں, اور اسی میں ہم کیا استنجا پیشاب کرنے بھی جاتے ہیں. اگر ہم وہاں پر ہم وضو کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے.
بس وضو کے لیے شرط جو ہے کہ پانی کا پاک ہونا ضروری ہے, پانی کا پاک ہونا ضروری ہے, پاک پانی ہونا چاہیے, ہم کہیں بھی وضو کر سکتے ہیں انشاءاللہ, کوئی حرج کی بات نہیں. استاد اور ایک سوال ہے جی, یہ سونا کتنا سونا رہا تو اس کا زکات دینا پڑتا ہے؟ سونا کا کچھ کتنا لمٹ ہے؟ سونا رہے, تقریباً 7.5 تولہ سونا رہتا ہے, 7.5 تولہ سونے پہ زکات کیا ہے انسان کے اوپر فرض ہوتی ہے. 7.5 تولہ سونا ہونا چاہیے اور اس سونے پر 1 سال گزرنا چاہیے, 1 سال کا ٹائم پورا ہونا چاہیے, تب جا کر کے اس کے اوپر زکات کیا ہے فرض ہوتی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک میرا چھوٹا سا سوال تھا مولانا صاحب. آپ کہاں سے ہیں آپ؟ میں دبئی سے ہوں, میرا نام غالب ہے. جی ماشاء اللہ, بولیے. یہ زکوٰۃ کے ہی معاملات میں سوال تھا کہ آج کل جو حالات ہیں آپ جانتے ہیں کہ ہم لوگ زکوٰۃ دے رہے ہیں, تو انڈیا میں خاص کر بہت سے نان مسلم بھائی بھی ہیں ہمارے, تو اگر ان کو زکوٰۃ چلی جائے مطلب ہیلپ کے طور پہ, تو اس کو جائز ہے, مطلب اس کو زکوٰۃ کنسیڈر کریں گے؟ دیکھیں, سب سے پہلی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان زکوٰۃ کے تعلق سے ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر کے جب آپ بھیج رہے تھے, تو آپ نے ان سے یہی آپ نے فرمایا تھا کہ سب سے پہلے آپ انہیں اس بات کی تعلیم دینا کہ اللہ رب العالمین ایک ہے, یعنی توحید کی طرف دعوت دینا. جب وہ توحید کا اقرار کر لیں, جب وہ توحید کو مان لیں, اس کے بعد تم انہیں زکوٰۃ کے بارے, اس کے بعد تم انہیں نماز کے بارے میں بتانا. جب وہ نماز پڑھنے لگے, نماز کی پابندی کرنے لگے, پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا تم انہیں زکوٰۃ کے بارے میں بتانا. زکوٰۃ کے بارے میں تم انہیں کیا بتانا؟ آپ نے فرمایا تھا کہ تمہارے امیروں سے زکوٰۃ لے کر کے تمہارے غریبوں میں تقسیم کیا جائے گا. یعنی ہم جو اسلام قبول کر چکے ہیں, جو اسلام لائے ہوئے ہیں, ان مسلمانوں کے امیروں میں سے زکوٰۃ نکالی جائے گی, ان سے زکوٰۃ لیا جائے گا, اور مسلمانوں کے غریبوں میں کیا ہے زکوٰۃ کو تقسیم کیا جائے گا. یہ ایک چیز ہوئی. اور دوسری چیز, شریعت اسلامیہ نے جو 8 لوگوں کی ایک لسٹ بنائی ہے زکوٰۃ کو تقسیم کرنے کے تعلق سے, اس میں ایک نام آتا ہے جسے کہتے ہیں والمؤلفۃ قلوبہم. اس سے کیا مراد ہے؟ والمؤلفۃ قلوبہم سے مراد یہ ہے کہ ہمیں زکوٰۃ دینا ہے ایسے غیر مسلم آدمی کو جس کا دل اسلام کی طرف جھکا ہوا ہے, جس کا دل اسلام کی طرف جھکا ہوا ہے, یا ایسے غیر مسلم بادشاہ کو ہم زکوٰۃ کے مال میں سے کچھ دے سکتے ہیں کہ وہ بادشاہ جو ہے مسلمانوں کو تکلیف دے رہا ہے, مسلمانوں کو پریشان کر رہا ہے, اور یہ امید ہے کہ اس بادشاہ کو زکوٰۃ کے مال میں سے ہم کچھ دے دیں گے تو مسلمانوں کو وہ تکلیف دینا چھوڑ دے گا. تو ایسے غیر مسلم بادشاہ کو بھی کیا ہے ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں. تو حتی الامکان تو کوشش یہ کرنا کہ پہلے اپنے مسلمانوں کو اپنے اندر زکوٰۃ تقسیم کی جائے, اور اگر غیر مسلموں کو بھی زکوٰۃ دینا ہے تو بتا دیا گیا والمؤلفۃ قلوبہم, ایسے غیر مسلم جن کا دل اسلام کی طرف جھکا ہوا ہو, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے کچھ غیر مسلموں کو زکوٰۃ دیا تھا. وہ کون سے غیر مسلم تھے؟ جن کا دل اسلام کی طرف جھکا ہوا تھا. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک غیر مسلم کو زکوٰۃ, ایک صحابی کو زکوٰۃ دیا تھا, جبکہ وہ اسلام نہیں لے کر کے آئے تھے. آپ نے انہیں 100 بکری دیا تھا. آپ نے ان کو کتنا؟ 100 بکری آپ نے دیا تھا. اس کے بعد وہ صحابی جو ہے اپنے قبیلے میں جاتے ہیں, اپنے گاؤں میں جاتے ہیں, اور جا کر کے ذکر کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت زیادہ عطا کرنے والے ہیں, بہت زیادہ دینے والے ہیں. پھر وہ بعد میں چل کر کے وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کسی غیر مسلم کو زکوٰۃ دیا تھا, لیکن وہ کون تھے؟ جن کا دل اسلام کی طرف جھکا ہوا تھا. تو کوشش یہ ہونی چاہیے پہلے اپنوں کو تلاش کیا جائے, پہلے اپنوں کو دیکھا جائے, اس کے بعد پھر غیر کی طرف جایا جائے. جزاک اللہ خیر, جزاک اللہ خیر. حضرت ایک سوال آیا ہے. السلام علیکم حضرت, میرا ایک چھوٹا سوال تھا. کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ اگر گھر میں لیڈیز ہے صرف, تو عید کی نماز ہم کیسے ادا کریں؟
کیونکہ ابھی لاک ڈاؤن میں مطلب نماز میں مسجد میں بھی نہیں جا سکتے ہیں اور دوسرے میل بھی نہیں ہے، تو گھر میں اگر ہم ایک میل اور باقی سب لیڈیز ہیں تو گھر میں عید کی نماز ادا کیسے کی جائے، یا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، عید کی نماز کا جو تعلق ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان جو ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ آپ نے کہا تھا کہ غالباً وہ صحابیہ، ان کا نام میرے ذہن میں فی الحال نہیں آ رہا ہے، آپ نے ان سے کہا تھا کہ عید کی نماز کے لیے عورتوں کو بھی نکالو اور عیدگاہ میں ان کو بھی لے کر کے چلو، آج جن کے پاس دوپٹہ نہیں ہے، جن کے پاس دوپٹہ نہیں ہے، ان کو بھی عید کی نماز کے لیے کیا ہے لے کر کے جاؤ۔ تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بھی کیا ہے عید کی نماز کے لیے لے جانے کے لیے کہا تھا۔ لیکن آج کے ٹائم میں ابھی آج کے ٹائم میں کیا ہے، اگر عید کی نماز کے تعلق سے گھروں کے اندر میں عید کی نماز پڑھنا ہے تو ضروری یہ ہے کہ عورتیں بھی گھروں کے اندر عید کی نماز پڑھیں گی۔ اگر جیسا کہ آپ کا سوال ہے کہ گھر میں خالی اکیلا مرد ہے، گھر میں خالی اکیلا مرد ہے، دوسری کوئی عورتیں صرف عورتیں ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ عورتیں جو ہیں اپنے اپنے طور سے عید کی نماز پڑھیں گی، عورتیں اپنے اپنے طور سے عید کی نماز پڑھیں گی، یا جو مرد گھر کے اندر ہے وہ ان کا امام بن جائے گا، وہ ان کا امام بن جائے گا اور وہ عید کی نماز کو ویسے ہی پڑھائے گا جیسا کہ سنت طریقہ ہے، یعنی کہ 2 رکعت کی نیت کرے گا، 2 رکعت کی نیت کرنے کے بعد پھر وہ کیا ہے پہلی رکعت میں 7 زائد تکبیر ہوگی، دوسری رکعت میں 5 زائد تکبیر ہوگی۔ اس کے بعد اگر وہ اکیلا شخص جو گھر کے اندر جو مرد ہے اگر وہ خطبہ دے سکتا ہے تو خطبہ دے گا، اگر وہ خطبہ نہیں دے سکتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو عورتیں بھی گھر کے اندر نماز پڑھیں گی، جو مرد گھر کے اندر ہیں وہ بھی نماز پڑھیں گی۔ تو عید کی نماز کسی سے ختم نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے تمام کے تمام لوگوں کے لیے عید کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو پڑھنے کے لیے کہا تھا، اور یہ ایسی سنت ہے بلکہ بعض علماء کرام نے اسے فرض کفایہ کہا ہے، یعنی کہ فرض کے قریب پہنچ جاتی ہے، اسے چھوڑنا نہیں ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو۔ جزاک اللہ خیر۔ استاد السلام علیکم۔ استاد ایک سوال ہے، جی ابھی جو یہ جو زکوٰۃ کا پیسہ ہے، ایک ایسا ایک آدمی کو ہم لوگ دیا تو جیسا کہ وہ تھوڑا درگاہ والا آدمی ہے یا ایسا والا تھوڑا دین کا اس میں تھوڑا وائڈ ہے، یعنی کہ وہ فالو نہیں کرتا ہے، تو ایسا آدمی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے؟ یعنی کہ دین کے بارے میں مسلمان ہے لیکن دین کے بارے میں زیادہ وہ فالو نہیں کرتا، یعنی کہ درگاہ ایسا جاتا ہے، وہ ایسا والا سب کام کرتا ہے، تو ایسا آدمی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے کیا؟ دیکھیں، ایک آدمی اگر اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اس نے اقرار کیا ہے، اللہ رب العالمین کو ایک مانتا ہے، یہ الگ بات ہے کہ وہ نماز میں سستی کرتا ہے، نماز کی پابندی نہیں کرتا ہے، نمازوں سے وہ دور ہے، کبھی کبھی نماز پڑھ لیتا ہے، کبھی کبھی وہ نماز کیا ہے نہیں پڑھتا ہے، پابندی نہیں کرتا ہے، اور لیکن اللہ رب العالمین کو ایک مانتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اکیلا مانتا ہے کہ وہی تنہا خالق و مالک ہے، اس چیز کا اگر وہ اقرار کرتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ایسے آدمی کو بالکل آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، اللہ کے نبی نے تو غیروں کو بھی کیا ہے زکوٰۃ دیا تھا، لیکن جن کا دل اسلام کی طرف جھکا ہوا تھا، یہ آدمی تو نماز بھی پڑھتا ہے، یہ آدمی نماز بھی پڑھتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں کیا ہے کبھی کبھی اسلام کے ارکان پر عمل کرتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، رمضان کا مہینہ آتا ہے تو روزہ بھی رکھتا ہے، تو ایسے شخص کو زکوٰۃ دینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن حتی الامکان کوشش کرے وہ آدمی جو دیندار ہو، جو 5 وقتہ نمازی ہو، جو نیک ہو، جو تقوی والا ہو، ایسے آدمی کو پہلے ڈھونڈے، پہلے ان کا حق بنتا ہے، پہلے ان کو دیں، اگر وہ آپ کو نہ ملے تو ایسے لوگوں کو بھی دیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جزاک اللہ استاد۔ حضرت ایک سوال ہے، جی یہ وجہ تو نماز میں تکبیر کے بعد وجہ تو پڑھنا اور ثنا پڑھنا کیا یہ دونوں ایک ہی ہے؟ یہ سوال آیا ہے دبئی سے۔ دیکھیں، جب ہم کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے، ہم جب نماز شروع کرتے ہیں تو شریعت کا جو یہ طریقہ ہے نماز کے تعلق سے کہ ہم جب نیت باندھ کر کے کھڑے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس 3 آپشن ہیں، 3 آپشن۔ اس میں ایک آپشن ہے
وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما، یہ جو پوری دعا ہے ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرا آپشن ہے ثنا سبحانک اللہم وبحمدک، یہ جو پوری دعا ہے وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور جو تیسرا آپشن ہے اللہم باعد بینی وبین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، یہ جو پوری دعا ہے، یہ تینوں دعا میں سے کوئی بھی ایک دعا پڑھنے کافی ہو جائے گا۔ ضروری نہیں کہ تینوں دعا پڑھیں، ضروری نہیں کہ آپ 2 دعا پڑھیں، ضروری نہیں ہے، آپ تینوں میں سے کوئی بھی ایک دعا پڑھنے کافی ہو جائے گا۔ وہ ثنا پڑھ لیں یا وجہتو پڑھ لیں یا پھر جو آخری دعا ہے اللہم باعد بینی، تینوں میں سے کوئی بھی ایک پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا۔ السلام علیکم استاد، میں دبئی سے بول رہا ہوں۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا اذان دینے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں، جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے اذان دینے کا طریقہ، اس سلسلے میں 3 حدیث ملتی ہے، صرف اور صرف 3 حدیث ملتی ہے بس، اور تینوں حدیث بھی سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ بچے کے کان میں، ایک کان میں اذان دینا، دوسرے کان میں اقامت کہنا، یہ حدیث تو بالکل ضعیف ہے۔ ٹوٹل اس تعلق سے صرف اور صرف 3 حدیث ہے، اور تینوں حدیث بھی کیا ہے، ضعیف ہے۔ تو پہلی چیز، صحیح حدیث سے تو بچے کے کان میں اذان دینے کا کوئی ثبوت نہیں ہے، بچے کے کان میں صحیح حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ لیکن اگر ہم ایک چیز اور دیکھتے ہیں کہ شریعت مطہرہ جو ہے وہ 4 چیزوں پر قائم ہے، اسے کہتے ہیں ایک قرآن کے اوپر، ایک حدیث کے اوپر، ایک اجماع ہے، ایک اجماع کے اوپر، اور ایک کیا ہے، ایک اجماع سنت ہے، اور ایک چیز اور ہے۔ یہ 4 چیزوں پر شریعت مطہرہ قائم ہے۔ تو قرآن کے اندر بچے کے کان میں اذان دینے کا کوئی ذکر نہیں ہے، حدیث کے اندر اس کا کوئی صحیح حدیث سے کوئی اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے۔ 3 حدیث ہے، تینوں بھی کیا ہے، ضعیف ہے۔ لیکن آج کل کیا ہے، یہ عمل مسلمانوں کے درمیان عام ہے، مسلمان اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں اگر ہم بچے کے کان میں اذان دینے چاہ رہے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں کیا ہے، اس کے داہنے کان میں اذان دینا چاہیے اور بائیں کان میں کیا ہے، اقامت کہنا چاہیے۔ یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، کسی بھی حدیث میں آپ کو صحیح حدیث میں نہیں ملے گا۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو نقل کیا ہوا ہے، لیکن نقل کرنے کے بعد انہوں نے خود ہی کہا کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ تو صحیح حدیث میں تو بچوں کے کان میں اذان دینے کے تعلق سے کوئی بھی روایت موجود نہیں ہے۔ لیکن آج کل جو رسم و رواج ہمارے معاشرے کے اندر ہے، دائیں کان میں اذان دینا چاہیے، بائیں کان میں اقامت کہنی چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم شیخ، میرا ایک سوال تھا۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان میں کوئی انتقال فرماتا ہے ایکسیڈنٹ میں، حالانکہ وہ کیسی بھی ایکسیڈنٹ ہو، وہ ایکسیڈنٹ شہید مانی جاتی ہے؟ دیکھیں، اگر ایک آدمی ایکسیڈنٹ میں اگر انتقال کر گیا ہے تو اس کو شہید کہنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء کی کچھ نشانیاں بتائی ہیں، جیسا کہ ایک آدمی جس انسان کے پیٹ میں درد ہو، اگر کوئی انسان پیٹ کے درد کی بیماری میں اگر وہ ختم ہوا، اس کو شہید کہا گیا ہے۔ ایک انسان اگر پانی کے اندر ڈوب کے مر گیا، اس کو بھی حدیث کے اندر شہید کہا گیا ہے۔ ایک انسان جہاد کرنے کے لیے گیا، وہاں پر وہ شہید ہو گیا، اس کی جان چلی گئی، اس کو شہید کہا گیا ہے۔ تو کچھ لوگوں کو اس طریقے سے کیا ہے، شہید کہا گیا ہے۔ طاعون کی جو بیماری ہے اس میں اگر کوئی ختم ہو جائے، اس کو بھی شہید کہا گیا۔ تو چند لوگوں کو ایسا شہید کہا گیا ہے۔ ایکسیڈنٹ کے اندر ختم ہونا، اس تعلق سے کیا کہتے ہیں، اسے شہید کہا جائے، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اسے شہید کہا جائے گا، بلکہ اسے ایک عام موت اس انسان کو آئی ہے، اس کا وقت پورا ہو گیا، وہ انسان جا رہا تھا، اللہ رب العالمین نے اس کا وقت مقرر کیا ہوا تھا، اس کا وقت پورا ہو گیا، بس اس کو ایک عام موت آئی ہے، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کو جو ہے شہید کہا جائے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ حضرت ایک سوال ہے، سعودی سے ہے شخص سن رہے ہیں کہ قرآن خوانی کرنا کیا یہ جائز ہے؟ قرآن خوانی کے بارے میں کچھ دیکھیں، قرآن خوانی کا جو تعلق ہے، شریعت مطہرہ کے اندر قرآن خوانی کا کوئی پروف موجود نہیں ہے۔
शरीयत मुताहरा के अंदर जो चीज़ मौजूद है वो मरने वाले की तरफ से सदका करने का हुक्म मौजूद है कि अगर हमें मरने वाले की तरफ से कुछ सदका करना है तो हम कर सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं है। लेकिन कुरान खाने का कोई सबूत मौजूद नहीं है। आप खुद सोचें, आप खुद अपने अकल से सोचें कि कुरान आप पढ़ेंगे, तिलावत आप करेंगे, मेहनत आप करेंगे, लेकिन अज्र किसी और को मिलेगा, ऐसा कैसे हो सकता है कि इबादत हम करें, मेहनत हम करें, तिलावत हम करें, सारा काम हम करें, लेकिन उसका अज्र किसी और को मिले, ऐसा कैसे हो सकता है? शरीयत मुताहरा के अंदर कुरान खानी का कहीं पर भी तस्करा नहीं आता है। हाँ, सदक़े का जिक्र मिलता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक लड़का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, यानी सहाबी थे, वो अल्लाह के नबी के पास आए और कहा, या रसूल अल्लाह इन्न उम्मी मातत, मेरी माँ का इंतकाल हो गया है, मेरी माँ का इंतकाल हो गया है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद थी कि अगर मेरी माँ को मौका मिला होता मुझे इस बात की ताकीद करने का तो मुझे जरूर कहती कि फला जगह सदका करो, फला जगह सदका करो। मेरी माँ मुझे जरूर कहती। तो क्या जो मेरी माँ की तमन्ना थी, क्या मैं उसको पूरा कर दूं? मेरी माँ को सवाब मिल जाएगा। उसकी माँ का इंतकाल हो गया था, लेकिन उसने क्या कहा अल्लाह के नबी से कि अगर उसको मुझसे बात करने का मौका मिला होता तो मुझे जरूर सदका करने के लिए कहती। तो अब अगर मैं उसकी विश को पूरा करूं, उसकी ख्वाहिश को पूरा करूं, तो क्या मेरी माँ को सवाब मिल जाएगा? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन अगर तू उसकी तमन्ना को पूरा करेगा, जो जो मरने से पहले जो उसकी जायज तमन्ना थी, मरने से पहले जो उसने अच्छी तमन्ना किया हुआ था, अगर तू उसको पूरा करता है, यकीनन तेरे सदका करने की वजह से उनको सवाब मिलेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर ही इस बात की नियत किया था कि अगर मेरे पास इतना पैसा आएगा तो मैं सदका जरूर करूंगा, लेकिन उनकी जिंदगी में उनके पास पैसा नहीं आया, वो सदका ना कर सके, तो लिहाजा अब उनके जो वारिस हैं, जो उनकी औलाद है, वो अगर उनकी तरफ से सदका करना चाहे तो बिल्कुल वो सदका कर सकती है और इंशाअल्लाह उसका अज्र व सवाब उनको जरूर मिलेगा। जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस लड़के से, यानी उन सहाबी से कहा कि तुम सदका करो और तुम्हारे सदका करने की वजह से क्या है, तो इसका सवाब तुम्हारी माँ को जरूर मिलेगा। तो मालूम यह हुआ, अगर मरने वाला शख्स अपनी जिंदगी के अंदर एक जायज तमन्ना किया हुआ था, लेकिन किसी मजबूरी के तहत, चाहे कोई मजबूरी रही हो, अपनी जिंदगी में वो उसको पूरा नहीं कर पाया, तो उसके मरने के बाद उसके जो वारिस हैं, उसके जो वरसा हैं, उसकी जायज तमन्ना को पूरा करेंगे तो इंशाअल्लाह उसके मरने के बाद जो पूरा कर रहे हैं उसका सवाब उनको जरूर मिलेगा। एक और मिसाल देता हूँ, जैसा कि जो शख्स मर गया, उसने अपनी जिंदगी में तमन्ना किया था कि अगर मेरे पास 1000 रुपया आ जाएगा तो मैं एक पंखा खरीद करके किसी मस्जिद में लगवा दूंगा, लेकिन वो शख्स खाली तमन्ना किया था, उसके पास पैसा नहीं आया, अब वो शख्स दुनिया से चला गया। अब उसके जो वरसा हैं, उसके जो बेटे हैं, जो बच्चियां हैं उनकी, वो अगर क्या है उसके उस तमन्ना को पूरा करना चाहें तो 1000 रुपए का पंखा खरीदें और खरीद करके एक मस्जिद में लगा दें, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या है उस मरने वाले को उसका सवाब जरूर देगा, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में उसका तमन्ना किया हुआ था। और किसी हजरत को सवाल पूछना है तो अनम्यूट करके पूछिए या मैसेज में भेजिए इंशाअल्लाह। हजरत एक सवाल आया है कि ईद का नमाज के बारे में, ये 7 तकबीर या 6 तकबीर, शायद ईद के नमाज के बारे में सवाल किया गया है, ईद का नमाज कैसे पढ़े तकबीर को मिला के। ईद की नमाज के ताल्लुक से, ईद की नमाज 2 रकात है और दोनों रकात में क्या है टोटल 12 यानी कि 12 जायद तकबीर है। पहली रकात में जो पढ़ने का तरीका होगा, हम 2 रकात की नियत बांधेंगे। हम जब नियत बांध लेंगे तो हम जो अल्लाह अकबर कह के नियत बांधते हैं, ये तो हमने इसे कहते हैं तकबीर तहरीमा, कि हमने अल्लाह अकबर कहा और नियत बांध लिया। तो तकबीर तहरीमा कहने के बाद अब हमें क्या है पहली रकात में 7 टाइम्स हमें क्या है अल्लाह अकबर हमें ज्यादा बोलना पड़ेगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, हमें 7 मरतबा क्या है हमें ज्यादा बोलना पड़ेगा। इसे कहते हैं तकबीर जायद। वो भी कब बोलेंगे? सूरे फातिहा शुरू करने से पहले, यानी तकबीर तहरीमा हमने कहा, अब उसके बाद तकबीर तहरीमा कहने के बाद 7 मरतबा जायद तकबीर होगी
اس کے بعد سورہ فاتحہ ہوگا، پھر کوئی سورت پڑھی جائے گی، پھر رکوع سجدہ، ایک رکعت پوری ہو جائے گی۔ ہم جب کھڑے ہوں گے دوسری رکعت کے لیے، تو جب کھڑے ہوں گے سجدے سے اٹھیں گے جب کھڑے ہوں گے، اور پھر سورہ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے دوسری رکعت میں 5 زائد تکبیر ہوگی، تو وہاں پر بھی ہم سورہ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے 5 مرتبہ زائد تکبیر بولیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اس طریقے سے 5 مرتبہ ہم زائد تکبیر بولیں گے، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر کوئی سورت پڑھیں گے، اس کے بعد رکوع سجدہ، پھر تحیات، اس طریقے سے سلام پھیر دیں گے۔ یہ مختصر کیا ہے عید کی نماز کا طریقہ ہے۔ کل ملا کر کے دونوں رکعت میں 12 زائد تکبیر ہوتی ہے، 12 زائد تکبیر ہوتی ہے دونوں رکعت میں۔ پہلی رکعت میں 7 آئے گا اور دوسری رکعت میں 5 آئے گی۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ ایک سوال تھا، یہ ایک بھائی کا سوال ہے کہ رمضان میں انہوں نے نیت کیا تھا کہ تفسیر کے ساتھ قرآن ختم کریں گے، لیکن تفسیر زیادہ ہونے کے کر پا رہے ہیں، لہٰذا وہ عید کے بعد اگر وہ قرآن ختم کریں گے تو وہ نیکی رمضان میں جو نیت کیے تو اس کے برابر ملے گا، یا رمضان کے بعد جو ختم ہوگا اس کا الگ ملے گا؟ آپ کا نام؟ حافظ صلاح الدین، ماشاء اللہ۔ آپ کہاں سے ہیں؟ ممرہ، آپ کے چھوٹے بھائی۔ جی جی، دیکھیں، پہلی چیز، ایک آدمی جس نے نیت کیا تھا کہ وہ رمضان المبارک کے مہینے میں وہ تفسیر کے ساتھ میں یعنی کہ قرآن کو ختم کرے گا، لیکن اس نے کسی مشغولیت کی بنا پر یا بہت زیادہ کام کی بنا پر اس نے رمضان کے مہینے میں کیا ہے قرآن کو تفسیر کے ساتھ میں ختم نہیں کر پایا۔ ظاہر سی بات ہے، رمضان کے مہینے کی فضیلت، رمضان کے مہینے کی برکت ایک الگ ہی چیز ہے۔ اگر اس نے رمضان کے مہینے میں 20 پارہ پڑھا تھا تفسیر کے ساتھ میں، اب وہ چاہے کہ رمضان کے علاوہ دوسرے مہینے میں یعنی کہ جو شوال کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اب وہ شوال کے مہینے میں اگر وہ جو بچا ہوا 10 پارہ ہے اس کو بھی وہ تفسیر کے ساتھ میں پڑھے، تو جو اجر و ثواب رمضان کے مہینے میں تھا وہ اس کو شوال اور ذی قعدہ ذی الحجہ کے مہینے میں نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو حدیث ہے، تم میں سے کوئی بھی آدمی جو رمضان کے مہینے میں اگر وہ الف لام میم پڑھتا ہے تو اسے 30 اجر ملتا ہے، اسے یہ 3 حرف پڑھنے پہ، خالی الف لام میم پڑھنے پہ اسے 30 نیکیاں ملتی ہیں، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کیا رمضان کے تعلق سے۔ اب اس کے بعد آپ کا 20 پارہ رمضان میں ہوا تھا، 10 پارہ آپ کا باقی رہ گیا ہے، اب آپ اس کو رمضان کے بعد پورا کریں، یقیناً آپ کو اجر و ثواب ضرور ملے گا۔ آپ نے جو نیت کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے آپ نے رمضان میں نہیں ختم کر پایا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، آپ رمضان کے بعد اسے ختم کریں، لیکن میرے بھائی وہ اجر و ثواب جو رمضان کے مہینے میں ملتا تھا، وہ اجر و ثواب جس کی فضیلت رمضان کے مہینے میں ہے، ہم اسے کیا ہے رمضان کا مہینہ گزر جانے کے بعد ہم ذی قعدہ ذی الحجہ ہم اس کو ختم کریں، تو کیا کہتے ہیں وہ اجر و ثواب میرے علم کے مطابق نہیں ملے گا، کیونکہ یہ رمضان کا مہینہ نہیں ہے، یہ ذی قعدہ کا مہینہ، ذی الحجہ کے مہینے میں آپ اس کو پڑھ رہے ہیں، اور ذی الحجہ کے مہینے کی فضیلت یا ذی قعدہ کی فضیلت کیا ہے رمضان کے برابر نہیں ہے۔ بقیہ اللہ رب العالمین کی رحمت بہت وسیع ہے، ہمیں اللہ رب العالمین کی رحمت سے امید لگانی چاہیے، اچھی امید کرنی چاہیے، اللہ رب العالمین کے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اللہ رب العالمین عطا کرنے والا ہے، وہ انشاءاللہ ہمیں دے گا، ہمیں امید اس سے لگانا چاہیے، لیکن جو فضیلت رمضان کی ہے وہ دوسرے مہینے کی نہیں ہے، تو لہٰذا ہمارے علم کے مطابق جو اس کو رمضان میں ملا تھا رمضان کے علاوہ دوسرے مہینے میں اتنا اجر و ثواب اس کو نہیں ملے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ حضرت السلام علیکم، ہم سعودی سے بات کر رہے ہیں، ہمارا ایک کوشچن ہے، ہمیں رمضان میں قرآن ختم کریں، قرآن پڑھ کے تراویح میں، ہمارا بیٹا ہم نے نماز پڑھا کے اس کو ختم کرنے میں ایک جز باقی ہے اماں، ایسا کرنے سے وہ قرآن پڑھنے کا پورا تاثیر ہم کو مل سکتا ہے؟ ایک آدمی اگر پابندی کے ساتھ میں امام کے ساتھ میں وہ جماعت روزانہ تراویح کی نماز پڑھ رہا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب جانتے ہیں
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ میں اپنی پوری زندگی کے اندر 3 دن کیا ہے تراویح کی نماز پڑھی تھی صحابہ کرام کے ساتھ میں. تو ایک صحابی نے کیا سوال کیا تھا, کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس طریقے سے پڑھاتے ہیں اور لوگوں کا جو مجمع ہے ماشاءاللہ بہت اچھا لگتا ہے, کاش کہ اگر آپ جو ہے اور بھی ہمیں کیا ہے پڑھائیں تو کتنا اچھا رہے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں سے جو کوئی آدمی امام کے ساتھ میں شروع کرتا ہے اور امام کے ساتھ میں ختم کرتا ہے تو اسے مکمل کیا ہے پڑھنے کا اجر و ثواب ملتا ہے. یعنی شروع سے لے کر کے آخر تک جو اجر و ثواب ہے اس کو مکمل طریقے سے ملتا ہے. تو ہمیں امام کے ساتھ میں پڑھنے کا ہمیں مکمل طریقے سے اجر و ثواب انشاءاللہ مل جائے گا. اور اس طریقے سے جو امام نماز پڑھا رہا ہے, یعنی جو حافظ ہے, جو حافظ قرآن ہے, جو ہمیں نماز پڑھا رہا ہے, اس کی فضیلت ایک الگ ہی فضیلت ہے. شریعت اسلامیہ نے احادیث کے اندر کیا ہے حافظ قرآن کی فضیلت, جو انسان مکمل طریقے سے قرآن کو حفظ کر لیتا ہے اس کی فضیلت کیا ہے, ایک الگ فضیلت ہے جس نے قرآن کریم کو پڑھا. دیکھیں ہم صرف کیا کرتے ہیں تراویح میں آ کر کے اس کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں, لیکن حافظ قرآن کیا ہے دن بھر بیٹھ کر کے وہ محنت کرتا ہے, قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے. اگر اس کو ایک پارہ سنانا ہے تو دن میں اس کو 4-5 بار اس کو ریپیٹ کرتا ہے, تو 4-5 بار ریپیٹ کرے گا تو اس کو کتنا اجر و ثواب مل گیا. اگر وہ ایک جز پڑھا تو اس کو کتنا اجر و ثواب ملا, 2 جز پڑھا اس کو اور زیادہ اجر و ثواب ملا. ہم کیا کرتے ہیں, ہم صرف آ کر کے اس کے ساتھ میں جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں, تو اس کا اجر و ثواب ایک الگ ہے. یعنی جو حافظ قرآن ہے اس کا اجر و ثواب ایک الگ ہے. ہم اس کے ساتھ میں آ کے جماعت میں شامل ہو رہے ہیں, تو میرے محترم جماعت کے ساتھ میں نماز پڑھنے کا جو اجر و ثواب حدیث کے اندر ہمیں بتایا گیا ہے وہ ہمیں ضرور ملے گا, ہم اس سے محروم نہیں رہیں گے. لیکن ہم یہ چاہیں کہ حافظ قرآن کی جو اہمیت اور فضیلت ہے اس کو جتنا زیادہ اجر و ثواب ملے, ہم کو بھی اتنا زیادہ اجر و ثواب ملے, تو پھر فرق کیا رہ جائے گا. اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن کریم کے اندر قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ایک جانکار آدمی, ایک جاننے والے لوگ, ایک علم والے لوگ اور ایک بغیر علم والے لوگ برابر نہیں ہو سکتے ہیں. ان کا مقام و مرتبہ الگ ہے, اور جو نہیں جانتے ہیں ان کا مقام و مرتبہ الگ ہے. تو اجر و ثواب کے اعتبار سے دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ نماز کا جو ثواب بتایا گیا وہ انشاءاللہ ہمیں ضرور ملے گا. السلام علیکم استاد. وہ ہمارا بیٹا حفظ نہیں کرے, وہ قرآن پکڑ کے ہم لوگ کو تراویح امام کے ساتھ میں پورا 29 پار آج ختم ہو گیا, اما باقی ہے آج کے لیے, وہی پوچھنا تھا اس میں. یعنی کہ قرآن پکڑ کر کے پکڑ کے ہم کو قرآن تراویح پڑھایا ہمارا بیٹا. ہاں, تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اگر کوئی آدمی اگر قرآن دیکھ کر کے اگر تراویح کی نماز پڑھاتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ہمیں اس بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں باقاعدہ پروف ملتا ہے. وہ کون سا پروف ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا, ان کا ایک غلام تھا, اس غلام کا نام زکوان نام تھا. وہ اما عائشہ کا غلام تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اما عائشہ, ان کے غلام کا نام زکوان تھا. وہ زکوان جو ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو رمضان کے اندر تراویح کی نماز پڑھاتا تھا قرآن دیکھ کر کے. تو ازواج مطہرات تھی, وہ اس پر عمل کرتی تھی کہ زکوان جو ہے باقاعدہ قرآن کو کھول کر کے اما عائشہ رہا کرتی تھی, اور ان کے ساتھ میں جو بھی کوئی رہا کرتی ہوں گی عورتیں, تو وہ لوگوں کو جماعت کرایا کرتے تھے زکوان. اور زکوان کیا ہے قرآن کریم کھول کر کے قرآن کریم پڑھا کرتے تھے. تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اگر آپ کو یاد ہے قرآن بائی ہیڈ آپ حافظ ہیں, آپ حافظ ہیں تو آپ قرآن بغیر دیکھے پڑھیں. اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو آپ قرآن دیکھ کر کے پڑھیں, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جزاک اللہ خیر سر. استاد حضرت, یہ پچھلی بار ایک سوال آیا تھا کہ سعودی میں فتویٰ دیا ہے کہ پیسہ دے سکتے ہیں فطر زکوٰۃ کے لیے بول کے. حالانکہ ہمارے نالج میں ابھی تک نہیں سنے کہ حکومت نے یہ فتویٰ دیا کہ پیسہ دے دو. حالانکہ چیریٹیبل ٹرسٹ جو ہے یو اے ای میں ہو یا سعودی میں, ایک چیریٹیبل ٹرسٹ جو ہے جو آرگنائز کرتا ہے لوگوں سے 20 درہم. ابھی یو اے ای میں جو اماؤنٹ ہے 20 درہم لے کے پھر وہ اپنے سائڈ سے دے دیتے ہیں. تو اس چیز کو شاید مس انڈرسٹینڈ کیا گیا ہے, تو اس کو تھوڑا کلیئر کریے انشاءاللہ فطر زکوٰۃ کے بارے میں.
चुका हूँ कि हमारा जो परसों का जो क्लास हुआ था उसमें मैंने बताया था कि हमें सहाबा किराम के ज़माने से, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से हमें क्या है, पैसा देने का फित्र ज़कात में हमें कोई भी अमल नहीं मिलता है। सहाबा किराम गल्ला दिया करते थे, खाने पीने का सामान दिया करते थे। अगर कोई आदमी, जैसा कि परसों जो सवाल हुआ था कि सऊदी में ऐसा कुछ हुक्म आया हुआ है कि पैसा भी जो है दिया जा रहा है, तो अगर आप अपना पैसा किसी जो सऊदीया के अंदर जो जमात है या जो सरकारी महकमा है, आप उनको अगर आप अपना पैसा देते हैं और वो लोग आपके पैसे से अनाज खरीद करके, गल्ला खरीद करके गरीबों में तकसीम करते हैं, तो कोई हर्ज की बात नहीं है। यहाँ पर क्या कहते हैं, मुल्क हिंदुस्तान के अंदर भी हम लोग भी ऐसे ही करते हैं कि कूपन कूपन तैयार करते हैं और कूपन तैयार करके लोगों से पैसा वसूल करते हैं। पैसा वसूल करने के बाद फिर हम क्या कहते हैं, चावल लेकर के आते हैं, उसको पैक करते हैं और उसको गरीबों में तकसीम कर देते हैं। तो इस तरीके से अगर कोई पैसा ले रहा है तो कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन ये कि आप सीधा पैसा ले जाकर के गरीबों में देना, और हुकूमत सऊदीया अगर पैसा इस नियत से ले रही है कि वो पैसा गरीबों में ले जाकर के तकसीम करेगी, ये तो सरासर हदीस के खिलाफ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई अमल नहीं मिलता है, सहाबा किराम का कोई अमल नहीं मिलता है। और फिर ये भी देखना चाहिए हमें कि वो जो हुक्म आया हुआ था, वो हुक्म कहाँ से आया हुआ है, कोई ऑथेंटिक उससे आया हुआ था या यूं ही किसी ने कह दिया, हमें ये भी देखना चाहिए ना। तो पैसे का ताल्लुक जहाँ से है, पैसा तो कहीं भी से भी हमें हमें नहीं मिलता है। अगर ये उसका तरीक़ाकार ये है कि पैसा लेकर के गल्ला खरीदेंगे तो कोई हरज की बात नहीं है। जैसा कि आप बता रहे हैं कि 20 दिरहम आपसे आप लोगों से लिया जा रहा है, तो उससे अगर गल्ला खरीद करके गरीबों में तकसीम करेंगे तो कोई हरज की बात नहीं है इसमें। नॉर्मली ऐसा ही होता है हजरत। वो शायद मिसअंडरस्टैंड करके वो सवाल किया गया था लास्ट टाइम, जिन्होंने सवाल किया था। नॉर्मली ऑर्गेनाइज करके 20 दिरहम लेके वो लोग वहाँ से ये दे देते हैं। और इसी अभी आज एक सवाल आया है फित्र ज़कात के बारे में कि फित्र ज़कात अभी लॉकडाउन के वजह से बंद रहता है रात में, तो कब दे सकते हैं मुनासिब टाइम? पहले भी दे सकते हैं, कितने दिन पहले दे सकते हैं, ये जानना है। लेकिन फित्र ज़कात के ताल्लुक से मैंने परसों के क्लास में मैंने बताया था कि उसके चार औकात हैं। एक वो वक्त जिसे जायज़ वक्त कहा गया है। जायज़ वक्त से मुराद यानी कि इंसान जब शव्वाल का इंसान जो है क्या कहते हैं, जब ईद की नमाज के 4-5 दिन पहले कभी भी वो क्या है, वो फित्रा ज़कात निकाल सकता है। जैसा कि इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो अमल मैंने परसों बयान किया था, उन्होंने कहा था कि 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन पहले भी क्या है, वो लोग फित्रा ज़कात को निकाल करके गरीबों तक पहुंचा दिया करते थे। और एक वक्त जो वाजिबी वक्त होता है, वाजिबी वक्त ये होता है कि जब शव्वाल का चांद नजर आ जाए, यानी 29 रमजान के बाद अगर चांद दिख गया या फिर 30 रमजान के बाद अगर हमें चांद दिख गया, तो चांद दिखने के बाद चांद दिखने के बाद से लेकर के सुबह ईदगाह जाने से पहले पहले, ईद की नमाज के लिए जाने से पहले पहले क्या है, गरीब के घर में हमें सदका फितर पहुंचा देना, ये सबसे अफजल वक्त है, सबसे अफजल तरीका है। वरना आप ईद से 4-5 दिन पहले भी आप दे सकते हैं, लेकिन कोशिश ये हो कि ईद की नमाज के पहले ही देना चाहिए। और एक वक्त जो ममनू वक्त है, इंसान अगर ईद की नमाज के बाद अदा करेगा कोई फायदा नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर कोई आदमी ईद की नमाज पढ़ने के बाद सदका फित्र अदा करता है तो उसका सदका सदका फित्र में शुमार नहीं होता है। उसके सदके को एक आम सा सदका कहा गया, वो सदका फित्र नहीं होगा। सदका फितर का मकसद क्या है कि ईद के दिन गरीब के घर भी अच्छा खाना पकना चाहिए। तो आप ईद की नमाज के बाद देंगे तो फिर फायदा क्या होगा। इसीलिए कहा गया है कि आप चांद दिखने के बाद से लेकर के जब शव्वाल का चांद दिख जाए उससे लेकर के आप क्या है, ईद की नमाज के पहले पहले जो कुछ गल्ला है गरीब के यहाँ पहुंचा दो, ताकि जब वो ईद की नमाज पढ़ करके वापस आए तो उसके घर में भी क्या है, अच्छा खाना बन करके तैयार रहे। तो सबसे अफजल जो वक्त है वो चांद दिखने के बाद से लेकर के ईद की नमाज के पहले तक है। उससे और जो मुस्तहब जो वक्त है वो आप ईद की नमाज, ईद के दिन से 4-5 दिन पहले भी आप क्या है आप निकाल सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं है। लेकिन ईद के बाद अगर आप निकालेंगे तो फिर वो आपका सदका फित्र नहीं होता है। वो
حضرت حضرت ایک سوال آیا ہے کہ محرم میں تزکیہ جو کرتے ہیں کیا ان کو چندہ دے سکتے ہیں کیا بول کے وہ لوگ تعزیہ نکالتے ہیں. عطا جی دیکھیں سب سے پہلی چیز تو تعزیہ نکالنا محرم میں کیسا ہے ہمیں وہ دیکھنا چاہیے کہ کیا تعزیہ نکالنا اسلام کے اندر ہے کہ ہے بھی نہیں. جو چیز اسلام کے اندر نہیں ہے اگر ہم اس کو سپورٹ کریں گے، مثال کے طور پہ تعزیہ کس وجہ سے نکالتے ہیں؟ اس وجہ سے نکالتے ہیں کہ حضرت حسن حسین کا جو واقعہ ہے، جو ان کی جو شہادت کا واقعہ ہے، ان کے غم میں نکالا جاتا ہے کہ ان کو شہید کیا گیا تھا کربلا کے میدان میں، ان کے غم کی وجہ سے نکالا جاتا ہے. تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ شریعت اسلامیہ نے کسی کے مرنے کے اوپر ہمیں افسوس کرنے کا، غم کرنے کا کیا حکم دیا ہوا ہے. شریعت اسلامیہ نے کہا ہے کہ اگر ایک عورت کا شوہر اگر انتقال کر جائے تو سب سے زیادہ وہ عورت 4 مہینہ 10 دن تک وہ سوگ کرے گی، وہ اس پر افسوس کرے گی. ایک عورت، وہ اس کی عدت ہے. اور اگر دوسرا کوئی ہمارے فیملی میں کسی کا انتقال ہو گیا تو شریعت نے کیا کہا کہ صرف اور صرف 3 دن سے زیادہ سوگ کرنا ہمارے لیے ہے ہی نہیں اسلام کے اندر. تو یہ ہر سال حضرت حسن حسین کے نام پہ سوگ منانا، ان کے نام پہ چندہ وصول کرنا، ان کے نام پہ رونا، آنسو بہانا، یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ تو اسلام کے نام پر ایک دھبا ہے. اگر آپ تعزیہ نکالنے والوں کی مدد کرتے ہیں تو قرآن کریم کی آیت کریمہ سن لیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، یعنی کہ نیکی کے کام پر تم، تقوی کے کام پر تم لوگوں کی مدد کرو، تقوی کے کام پر تم لوگوں کی مدد کرو. لیکن جو برائی کا کام ہے، جو شر کا کام ہے، ایسا کام جو اسلام کے اندر ہے ہی نہیں ہے، یاد رکھیں شر کے کام پر مدد کرنے کے لیے ہمیں منع کیا گیا، برائی کے کام پر مدد کرنے کے لیے ہمیں منع کیا گیا. ہم تعزیہ کے لیے پیسہ دیں گے، ہمارا پیسہ کہاں استعمال ہوگا؟ تعزیہ میں استعمال ہوگا. اور یہ سب ایسا عمل ہے جس عمل کا ثبوت نہ صحابہ سے ملتا ہے، نہ صحابہ کے بعد جو تابعین کا زمانہ، نہ تبع تابعین کا زمانہ، بلکہ جو کیا کہتے ہیں جو 4 مشہور امام گزرے ہیں، امام ابو حنیفہ ہو گئے، امام مالک ہو گئے، امام احمد بن حنبل ہو گئے، امام شافعی ہو گئے، جو 4 جو امام گزرے ہیں مشہور امام، ان سے بھی یہ تعزیہ کا ذکر تک نہیں ملتا ہے کہ انہوں نے بھی کبھی کیا ہو. کبھی نہیں کیا ہے. کہ جو لوگ تعزیہ نکالتے ہیں نا، یہ لوگ اپنے آپ کو امام ابو حنیفہ کے بارے میں کہتے ہیں ہم ان کو فالوور ہیں، لیکن وہ بیچارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے متقی پرہیزگار، انہوں نے کبھی یہ کام نہیں کیا تھا. پھر یہ لوگ کس بیس پہ کرتے ہیں؟ لہذا اگر آپ ان کو چندہ دیتے ہیں، آپ ان کی ہیلپ کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا آپ برائی کے کام پر مدد کر رہے ہیں. کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے آپ سے سوال ہوگا. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ 5 چیزیں ہیں، 5 چیزوں کے بارے میں جب تک سوال نہیں کیا جائے گا انسان سے، تب تک وہ انسان کیا ہے، قیامت کے دن حشر کے میدان میں اس کا پیر وہاں سے ہٹ نہیں سکتا ہے. اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ تم نے پیسہ کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا. تو ہم کیا جواب دیں گے اللہ رب العالمین کو؟ اگر ہم تعزیہ کے بارے میں ہم پیسہ خرچ کرتے ہیں، ہم تعزیہ کے بارے میں ہم پیسہ دیتے ہیں، تو ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے یہاں کہ پیسہ کہاں سے کمایا، کہاں سے خرچ کیا؟ حلال طریقے سے پیسہ کمایا اور حرام راستے میں ہم نے اس کو خرچ کر دیا. یاد رکھیں اللہ رب العالمین کے ہاں آپ کو کیا جواب دینا ہے، آپ اس جواب دینے کے لیے تیار رہیے. تو محرم کے مہینے میں تعزیہ کے لیے کیا ہے، پیسہ دینا، پیسہ خرچ کرنا، اس سراسر حرام کام ہے، سراسر غلط کام ہے. کسی بھی اعتبار سے یہ کام کیا ہے، جائز نہیں ہے. سر ایک آخری سوال لیں گے اگر کسی کا ہے تو، اگر کسی کا سوال ہے تو انمیوٹ کر کے سوال پوچھیے گا. شیخ میرا ایک سوال ہے، اللہ کے رسول کے دور میں اور 4 خلیفہ کے دور میں کوئی فرقہ آیا تھا؟ جیسے کہ ابھی دیوبند، یہ جو فرقے جب آتے ہیں، بریلوی وغیرہ جو بھی ہیں، تو اللہ کے رسول کے دور میں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں کون سی فرقے تھی جو وہی فالو کرتے تھے؟ سنت رسول یہ کی فرقہ تھا، اس کے علاوہ تو کوئی فرقہ ہی نہیں تھا. دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صرف اور صرف ایک فرقہ تھا. وہ کون سا فرقہ تھا؟ جسے کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا ہے کہ ما انا علیہ و اصحابی، یعنی وہ میرے صحابہ تھے
वो कौन थे सहाबा थे? वो सहाबा कि जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पे चला करते थे। कोई फिरका नहीं था, फिरका एक था, उनका हर फैसला कुरान से हुआ करता था, उनका हर फैसला हदीस से हुआ करता था, कोई दूसरा क्या फिरका नहीं था, समझ रहे हैं? तो फिरका इसका जन्म आगे चल करके हुआ है। बकिया चाहे आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना देख लें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के बाद अबू बकर का ज़माना आया, बेचारे 2 साल वो खलीफा थे, उनके ज़माने में कोई फिरका नहीं है, वही कुरान वही हदीस चल रही, वही हदीस का निज़ाम था। उसके बाद हज़रत उमर का ज़माना आता है, तकरीबन 10 साल तक हज़रत उमर खलीफा रहते हैं, उनके ज़माने में वही कुरान का निज़ाम वही हदीस का निज़ाम था। उस्मान गनी का ज़माना आता है, तकरीबन वो भी 8-10 साल तक खलीफा रहते हैं, उनके ज़माने के अंदर भी कुरान और हदीस का निज़ाम था। अली का ज़माना आता है, वो भी तकरीबन यही कुछ खलीफा रहते हैं। तो यहाँ तक मुसलसल क्या है, सिर्फ और सिर्फ कुरान का निज़ाम था, हदीस का निज़ाम था। उसके अलावा हालांकि इस बीच में कुछ फितना परवर लोग आए, जैसा कि हज्जाज बिन यूसुफ वगैरह आए, लेकिन वो भी क्या है, कुरान और हदीस पर ही अमल करते थे, कुरान और हदीस को छोड़ करके दूसरी कोई चीज नहीं थी। तो लिहाजा कुरान और हदीस को छोड़ कर, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त था, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को क्या वसीयत किया था? आपने कहा था, मैं तुम्हारे बीच में कोई फिरका छोड़ करके नहीं जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे बीच में 2 चीज छोड़ करके जा रहा हूँ, अगर तुम उन 2 चीजों को पकड़े रहोगे तो इंशाअल्लाह तुम कामयाब हो जाओगे। वो 2 चीज कौन सी होगी? तो कुरान होगी और हदीस होगी। अगर दूसरा कोई फिरका होता तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी जरूर निशानदेही कर देते, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? मैं तुम्हारे बीच में खाली कुरान को छोड़ के जा रहा हूँ, हदीस को छोड़ के जा रहा हूँ। इन दोनों चीजों को मजबूती के साथ पकड़े रहना, मजबूती के साथ थामे रहोगे, तुम कभी भी गुमराह नहीं होगे। आज हम मुसलमानों के ऊपर जो तकलीफ आ रही है, जो परेशानी आ रही है, जो मुसीबत आ रही है, सबसे बड़ी वजह यह है कि हम मुसलमान कुरान से दूर हैं, अहादीस से दूर हैं। समझ रहे हैं? जो असल हमारे पास है, जो असल चीज हमारे पास है, आसमानी किताब हमारे पास है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी हमारे पास है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमा दिया, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, हमने तुम्हारे लिए दीन को मुकम्मल कर दिया है। तुम्हारा कोई भी मसला हो, तुम्हारा कुछ भी मामला हो, तुम क्या है, कुरान हदीस, तुम क्या है, कुरान और हदीस तो तुम तलाश कर लो, तुमको मिल जाएगा। लेकिन हम उसको छोड़ करके हम इंसाफ के लिए हम गैरों के पास जाते हैं, जबकि इंसाफ करने के लिए हमारे पास कुरान मौजूद है, हम उसको नहीं इख्तियार करते, हम गैरों के पास जाते हैं। यही वजह है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आज हमारे ऊपर क्या है, जालिम बादशाह को मुसल्लत कर दिया है। मुसलमान हर जगह दर दर परेशान हैं। तो इस तरीके से क्या है, अल्लाह के नबी के ज़माने में कोई फ़िरका नहीं था, ना उमर का ज़माना, ना अबू बकर का ज़माना, ना उस्मान और अली का ज़माना। हर एक के ज़माने में सिर्फ और सिर्फ कुरान और हदीस, इसी का कानून था, इसी का निज़ाम था। उस्ताद, हेलो उस्ताद, एक सवाल है। ये एज के वजह से थोड़े रोजा नहीं रख सकते ना, तो उनका क्या हिसाब है? इसके बाद फिर से पूछेंगे। एज के वजह से कुछ रोजा नहीं रख सकते तो रमजान का, तो उनका क्या हिसाब है? आवाज कट गई है, फिर से जरा एक बार फिर से करेंगे, माजरत। हाँ, अस्सलाम वालेकुम उस्ताद। जी, एज के वजह से रोजा नहीं रख सकते ये रमजान में, तो उसका क्या हिसाब है? हाँ, अगर कोई आदमी बूढ़ा हो गया है और क्या कहते हैं, बूढ़ा होने की वजह से अगर वो रोजा नहीं रख सकता है, तो उसके लिए बहुत सीधा सा शरीयत इस्लामिया ने एक निज़ाम बनाया हुआ है कि अगर कोई आदमी बुढ़ापे की वजह से और कमजोरी की वजह से, इंसान की उम्र हो गई है 80 साल 90 साल उसकी उम्र हो गई है, वो बूढ़ा है, रोजा नहीं रख सकता, उसके पास ताकत नहीं है, तो हमें क्या इस सिलसिले में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबी हैं हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाकया मिलता है। वो बेचारे जब बूढ़े हो गए थे, अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम में चल रहे थे, उन्होंने अपनी जिंदगी का आखिरी 2 साल, हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने जिंदगी के आखिरी 2 साल उन्होंने क्या रोजा नहीं रखा। वो क्या किया करते थे, रोजाना एक मिस्कीन को बुलाते थे और पेट भर के खाना खिला दिया करते थे। तो हर मिस्कीन यानी हर रोजे के बदले में एक मिस्कीन को खाना खिलाया जाएगा। अगर ये बूढ़ा आदमी, जिसके बारे में अगर हम ऐसी उम्मीद रख सकते हैं कि ये इसकी जो बीमारी है अगर खत्म हो जाएगी, दवा करने के बाद, इलाज करने के बाद इनकी बीमारी खत्म हो जाएगी, तो बीमारी खत्म होने के बाद फिर ये रमजान के रोजों की कज़ा करेंगे, फिर एक मिस्कीन को खाना नहीं खिलाएंगे। लेकिन अगर इनकी बीमारी कोई बड़ी बीमारी है,
ان کی بیماری ختم ہونے کا نام و نشان نہیں ہے بلکہ ان کا آخری ٹائم چل رہا ہے، تو ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں گے، وہ کافی ہے۔ حضرت کوئی سوال نہیں ہے شاید؟ اگر کسی کو حضرت کو کانٹیکٹ کرنا ہے، اگر کوئی سوال ہے تو ان کا ای میل ایڈریس دیا گیا ہے چیٹ باکس میں، تو اس سے ای میل ایڈریس لے لیجیے گا اور اس لنک کو سیو کر کے رکھیے، کیونکہ سیم لنک میں اگلا سیشن ہوگا انشاءاللہ، میسج سے بتا دیا جائے گا۔ جزاک اللہ خیرا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضرت اگلا کوئی ٹاپک ڈیسائیڈ کیا ہے؟ کب سیشن رکھ سکتے یہ؟ کیونکہ ابھی عید کے بعد مناسب ٹائم آپ فری رہو گے تو تھوڑا بتا دیجیے۔ ہوں کہ ہمارے خلیفہ گزرے ہیں جن کا نام عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ہے، جنہیں شریعت اسلامیہ میں 5واں خلیفہ کہا جاتا ہے۔ ان کی امانت داری، ان کی دیانت داری، ان کا تقوی اور انہوں نے کس طریقے سے اسلامی نظام کو قائم کیا تھا، نافذ کیا تھا، میں سمجھتا ہوں اگر اس پر ایک کیا کہتے ہیں ایک پروگرام ہو جائے تو بہتر ہوگا کہ کس طریقے سے انہوں نے اسلام کے نظام کو قائم کیا تھا، کتنا ان کے اندر ایمانداری تقوی تھا۔ اگر اس پر ایک پروگرام ہو جائے تو بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ ایک لاسٹ سوال تھا، ایک لاسٹ سوال یاد آیا۔ ابھی جو رمضان میں پاکستان کے پی ٹی وی چینل پہ ارطغرل غازی ایک ڈرامہ ہے جو مشہور ہو چکا ہے ابھی، اس ڈرامے پہ مسلمان بہت بہک گئے ہیں اور وہ حالانکہ روزے کی حالت میں بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ روزے کی حالت میں یہ ڈرامہ دیکھنا صحیح تو مجھے بھی نہیں لگ رہا ہے، لیکن اگر وہ دیکھ رہے ہیں تو ان کا روزہ مانا جائے گا؟ دیکھیں، سب سے پہلے چیز یہ ہے کہ وہ ڈرامہ میں نے ابھی تک بھی نہیں دیکھا ہے، وہ کیا ہے صرف سنا، اس کا نام ضرور سنا ہے لیکن دیکھا میں نے بھی نہیں ہے اس کے بارے میں، وہ کیا ہے اور کیسا ہے۔ اس سلسلے میں پرسوں غالباً یوٹیوب پہ میں نے شیخ مقصود الحسن فیضی کا ان کا میں درس سن رہا تھا، ان سے بھی یہی سوال کیا گیا، تو ان کا جو جواب تھا میں سمجھتا ہوں کہ میں بھی وہی جواب دے دوں کافی ہوگا۔ انہوں نے کہا تھا کہ اس سلسلے میں جو ارطغرل جو ڈرامہ چل رہا ہے، اگر ہم یوٹیوب پہ دیکھیں تو بڑے بڑے عالموں کا فتویٰ فی الحال آ چکا ہے، تو آپ ان کے فتووں کی طرف رجوع کریں، کیونکہ ہم نے بھی اس کو دیکھا نہیں ہے۔ جب تک ہم کسی چیز کو دیکھ نہ لیں، اس کی کیا نوعیت ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، وہ کیسا وہ ڈرامہ ہے، ہم اس پر کوئی فیصلہ نہیں دے سکتے ہیں، کوئی فتویٰ نہیں دے سکتے ہیں۔ تو لہٰذا کوئی بات اس پر کرنے سے پہلے ہمیں اس کو دیکھنا ضروری ہے، تو لہٰذا ابھی اس سلسلے میں مجھے کوئی بھی جانکاری نہیں ہے، اس پر میں کوئی بات نہیں کر سکتا ہوں۔ اور یوٹیوب کے اوپر الحمدللہ بڑے بڑے علماء کے فتویٰ جو ہے موجود ہیں، آپ ان کی طرف رجوع کریں، زیادہ بہتر ہوگا۔ جزاک اللہ بھائی، جزاک اللہ۔ اوکے حضرت، وائنڈ اپ کریں گے۔ اس سے پہلے ایک بات بتا دوں سب کو کہ اگلا ٹاپک جو ہوگا خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں ہوگا۔ اگر کسی کو ٹائم اور ڈیٹ عید کے بعد ڈیسائیڈ کریں گے انشاءاللہ۔ اگر کسی کو اس سیشن کا لنک چاہیے تو چیٹ باکس میں ای میل یا آپ کا واٹس اپ نمبر پوسٹ کر دیجیے گا، انشاءاللہ آپ کو اطلاع کیا جائے گا۔ وائنڈ اپ کریں گے حضرت، جزاک اللہ۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔